السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج پورے ملک میں ویسے دعا کرتے ہیں جناب کہ ٹریفک ذرا بحال ہو جائے، کیونکہ کل رات پورے ملک میں مریض ایمبولنسوں میں پھنسے رہے. آکسیجن کے جو ٹرکس ہیں وہ اسپتالوں میں پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے جناب. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 118 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ تو کورونا کی صورتحال ہے. ساتھ ہی جناب جو امید ٹریفک کی آپ نے سچویشن کی بات کی، سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں، تو کل پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہنا پڑ گیا کہ خدا کے لیے کہ وہ فیسلٹیز جو کہ مریضوں کے لیے ہم ہسپتالوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو مت روکیے، کیونکہ شفاعت کل ہم نے دیکھا ایمبولنس روکی گئیں، لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، ہیراس کیا گیا لوگوں کو. اور کل جس طریقے سے ٹریفک جام تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے پاکستان کا. کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو آ کے پاکستان کے لوگوں کو کل جو سڑکوں پر ہو رہا تھا اس سے بچایا جا سکے. لوگ من مانی کر رہے ہیں، لوگوں کے مطلب چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں. مطلب یہ کون سا پروٹیسٹ تھا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے جناب. خیر، پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے جناب. پیپلز پارٹی نے کل پی ڈی ایم کے تمام عہدے چھوڑ دیے. پی ڈی ایم نہیں چھوڑی. مریم نواز کہتی ہے جناب ابھی بھی پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں. بڑی انبریکیبل قسم کی چیز ہے، بلٹ پروف قسم کی پی ڈی ایم بنائی ہے. آپ دیکھیں پرسوں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی ہے، تو وہ کیسے استعفے دے سکتے ہیں پی ڈی ایم سے؟ بڑی بات ہے، مطلب نقطہ ہے یہاں پہ. وہ نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آیا. کوشش کرتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کو خود سمجھ آ جائے کہ یہ کیا نقطہ ہے. البتہ یہ ایک بات طے ہو گئی ہے جناب کہ جے یو آئی ایف نے کہا ہے کہ جی چلیں اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اب ہم فوکسڈ ہو کے تحریک چلائیں. آج جناب انہوں نے میٹنگ میں کال کر لی اور نبیل قبول صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو پی ڈی ایم تو رہی نہیں، تو یہ اس کا تیسرا ہوگا. خیر دیکھتے ہیں کہ آج تیسرا ہوگا، دوسرا ہوگا، یا پھر آج کیا لائمل بنائی جائے گی، اس پہ تو بات کریں گے شو میں. لیکن ابھی نظر ڈال لیتے ٹاپ سٹوریز پہ. مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی. فوری نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کی مخالفت، معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا اعلان. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے تمام عہدے چھوڑ دیے. شو کاز مسترد معافی کا مطالبہ. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہ نہیں سکتی. خدا حافظ. اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے سائیکل پیٹرولنگ یونٹ متعارف. سائیکل دستہ مارکیٹس، شاپنگ پلازا اور پارک میں گشت کرے گا. چھوٹی بچی کا بڑا کارنامہ. بھارتی ریکارڈ توڑنے والی 8 سالہ فاطمہ نسیم ہوں گی آج باخبر سویرا کی مہمان. سب سے پہلے تو وہ تمام تر ممالک جہاں پر آج پہلا روزہ رکھا گیا ہے، آپ تمام تر لوگوں کو رمضان مبارک. ویسے سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے، اور سعودی عرب کی رویت ہلال کمیٹیوں نے گزشتہ شب رمضان کا چاند نظر آنے کی تصدیق بھی کی تھی. مسجد حرام میں ایس او پیز کے ساتھ پہلی تراویح ادا کی گئی. متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، اردن، فلسطین اور دیگر ممالک میں بھی آج پہلا روزہ ہے. کئی یورپی ممالک میں بھی جناب آج پہلا روزہ. امریکہ کینیڈا میں تو ہے ہی پہلا روزہ. لیکن شفاعت مختلف جگہوں پہ ڈیفرنٹ سچویشن ہے. امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں چاند نظر آیا، جس کی وجہ سے بہت ساری اسٹیٹس میں روزہ آبزرو نہیں کیا گیا. اچھا جی، چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. ویسے کل ایک فیس بک لائیو سٹریم چل رہا تھا جناب، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ مسجد معبد خان میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس کی قیادت مفتی شہاب الدین پوپلزئی کر رہے ہیں. یہ فیک خبر تھی، بعد میں پتہ چلا، کیونکہ ایسا کوئی اجلاس کل ہوا ہی نہیں. اور آج جناب ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کیا جائے گا. امید کرتے ہیں جناب انشاءاللہ چاند واضح نظر آئے گا، جیسے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پیش گوئی بھی ہے. اور انہوں نے رویت ایپ بھی کہی ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، خود چاند دیکھیں اور اپنا چاند دیکھیں، اپنا روزہ رکھیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کورونا کی سچویشن کی. کورونا کی تیسری لہر میں بہت تیزی آ گئی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ لوگ ایس او پیز کی شرح پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر پہ بہت شدید دباؤ ہے. بالکل شفاعت. اور اگر ہم مثبت کیسز کی شرح دیکھیں تو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صرف 5% لوگ جو ہیں وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، اور تمام تر پابندی کے باوجود بہت ریسٹورینٹس میں اندر بٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے. لاہور میں وینٹیلیٹرز مریضوں سے بھر گئے ہیں.
ایک طرف محکمہ صحت پنجاب نے لاہور سمیت 8 شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش تیار کر لی ہے، تو دوسری جانب NCOC نے پنجاب کی مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی اور کہا ہے کہ صرف 12% سے زائد کورونا کیسز والے شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ 12% سے زائد پازیٹیوٹی، یہ بہت بڑی شرح ہوتی ہے۔ گزشتہ ویو میں 5% سے اوپر جن شہروں میں پازیٹیوٹی ریشو آ رہی تھی ان میں لاک ڈاؤن تھا، اس ویو میں 8% تک کی بات ہو رہی تھی، پھر 10 کی بات ہوئی اور اب 12 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صاف لگ رہا ہے کہ رجحان نہیں بن پا رہا، لوگ اس وبا کو سمجھنے میں تیار نہیں ہے، اور جب تک کہ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا خدا نخواستہ خاکم بدان کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ جس میں کوئی شخص کورونا سے سیریس بیمار ہو جائے، تب تک لوگ کورونا کو سنجیدہ لیتے نہیں۔ بالکل شفاعت، اور دوسری جانب جو کورونا کی ویکسینیشن کا عمل ہے یہ بھی جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں سحری تک کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق کورونا ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں یہ 2 شفٹوں میں کام کریں گی۔ پہلی جو شفٹ ہوگی وہ صبح 10 سے دوپہر 4 بجے تک ہوگی، اور جو دوسری شفٹ ہوگی یہ رات 9 سے صبح 1 بجے تک ہوگی۔ شفاعت، اور میرے خیال سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بہت رمضان کی وجہ میں روزے کی وجہ سے بہت سارے لوگ باہر نکلنے سے گزریز کریں گے، اور وہ جو کیوس ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوگا، رش بھی کم ہوگا ان 2 شفٹوں کی وجہ سے۔ اور امید کرتے ہیں جناب کہ انشاءاللہ مساجد میں جب محافل ارینج کی جائیں گی، جب تراویح کی محفل ہوگی، جب تراویح لوگ مل کر عبادت کریں گے، تو وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ SOPs کا خیال رکھا جائے گا۔ ضرور شرکت کرنی چاہیے، یہ رمضان رحمتوں اور عبادتوں کا مہینہ ہے، ان عبادتوں کو بالکل اس کو اپرچونٹی کو جو ہے نا مس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن SOPs کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ بالکل جی، SOPs کا دامن جو ہے نا یہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے بہت زیادہ، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو یا کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا سینسس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے اکثریت رائے سے مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی ہے، اور مشترکہ مفادات کونسل نے فوری طور پر نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے لیے 10 سال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے 1.5-2 ماہ میں ہی نئی مردم شماری کا فریم ورک تیار ہو جائے گا۔ نئی مردم شماری 2023 میں مکمل کر لی جائے گی۔ کیا کہا اسد عمر صاحب نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ مفادات کی کونسل میں اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں۔ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر جو فریم ورک ہے اس نئی مردم شماری کا تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم مشترکہ مفادات کونسل کے پاس جا کے یہ نئے طریقہ کار کی منظوری لے لیں گے۔ اس منظوری سے تقریباً 4 ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سروے جو ہے اسی سال میں شروع ہو جائے گا۔ 2023 کا جو پہلے 6 ماہ ہیں اس کے اندر جا کے مکمل ہوگا۔ مردم شماری کے نتائج پر بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا نے حق میں، جبکہ سندھ نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس کے باوجود مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اتفاق نہیں کیا اور اختلافی نوٹ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے آئین کے تحت معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ MKM پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں 2017 کی مردم شماری کے نتائج کی منظوری اچھا فیصلہ نہیں، تاہم یہ خوش آئند ہے کہ ECC نے نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مفادات کی کونسل نے مردم شماری کو منظور کرنے کا اعلان کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مشترکہ مفادات کی کونسل نے خوش آئند جو بات کی ہے، نئی مردم شماری کروانے کا فیصلہ کیا گیا، آنے والے عام انتخابات سے پہلے اس کے نتائج حاصل ہو جائیں۔ MKM پاکستان اس کو یقینی بنائے گی۔ آٹے کی قیمت کنٹرول کرنا وفاق کا کام نہیں ہے۔ دالوں کی قیمتیں، مرغی کی، گوشت کی، سبزیوں کی، کہاں ہیں سندھ حکومت کی مارکیٹ کمیٹیاں؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی مشترکہ مفادات کونسل کے اس فیصلے سے اتنی خوش نہیں۔ اسی والے سے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ تیمور صاحب، باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج منظور کر لیے ہیں اور فوری طور پر نئی مردم شماری کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے یہاں پر؟ یہ بھی ان کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا
بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہمیں یہ آسرا دیا تھا, یہ امید دی تھی, یہ امید کی کرن دکھائی تھی کہ یہ سینسس کرائیں گے نیا اور ان کو پرانا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا تھا, پر ایم کیو ایم تو شاید ان 2 وزارتوں کی خاطر ہر کچھ سب کچھ بیچنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے آج ایک نیا فراڈ کرنے کی ہمارے ساتھ کوشش کی ہے. ہم ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے, ہمیں یہ قبول نہ تھا, نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. تیمور صاحب اب چلے سرکاری طور پہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم کہتے تھے کراچی کی آبادی مبینہ طور پہ 2.5 کروڑ ہے, اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ کراچی کی آبادی 1.67 کروڑ ہی ہے, کیونکہ اب تو ECC اس کی اپروول دے چکی ہے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر مردم شماری پہ کوئی اعتراض ہے بھی تو اسد عمر صاحب کہنے جناب آڈٹ تو ہو نہیں سکتا, کیسے آڈٹ کریں گے مردم شماری کا؟ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ دوبارہ سے مردم شماری کرائی جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل جی, when there's a will there's a way. کیونکہ یہ سندھ کو, بلوچستان کو, KPK کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے, اسی وجہ سے یہ ڈرامے بازی اور یہ ٹوپیاں ہم کو دے رہے ہیں. انہوں نے خود کہا تھا کہ 5% کے طریقے سے ہمیں آئیڈیا اچھا ہو جائے گا, اور آج یہی اس چیز سے مکر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کو باقی چھوٹے صوبوں کا حق ملتا رہے, جس کے لیے اس قسم کی گھنونی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تیمور صاحب, یہ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مردم شماری کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا, تو کیا آپ اکیلے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جائیں گے یا آپ کی جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ان سے بھی بات ہوئی ہے؟ بالکل, ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسمبلی میں جائیں. یہ چیز سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس چیز پہ ایگری کیا تھا. ہمیں قانون کے تحت ایک ہی ریلیکسیشن ملتی ہے اور وہ ہے آرٹیکل 7. آرٹیکل 7 کے تھرو ہم دونوں ہاؤسز کو کال کریں گے, اور یہ پارٹی چاہے کچھ بھی کہے, PTI چاہے کیا بھی چاہے, پر ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ غیرتی ضرور ممبر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کے ہوں گے جو انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے, اور ہم یہ قانون پاس کرا کے ان پرانے غلط سینسز کو ریجیکٹ کر کے اور نئے سینسز کرائیں گے بھی, اور ان پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد بھی کرائیں گے. بہت بہت شکریہ جی, صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مدیحہ, آگے بڑھنے سے پہلے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو اتنا ہی کامل مرشد عطا کرے جیسے خان صاحب کو عطا کیا ہے. آپ یقین کریں ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی ان کے خلاف ایک محاذ بنا جناب PDM, وہ PDM نے مشترکہ ایک تحریک چلانی تھی جس کے بعد اس نے حکومت کو گرانا تھا. بالکل. اب پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہتی ہے کہ بھائی جان آگے بڑھیں, پنجاب میں آپ کی 160 ہے, ہماری 7 ہے, 160 جمع 7 کریں, باقی ہم آپ کو توڑ کے دیتے ہیں اور اپنی حکومت بنائیں, عدم اعتماد لے کے. نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہے جناب آپ کے پاس سینٹ میں نمبر ہیں, آپ سینٹ میں آگے بڑھیں, آپ کے پاس تو BAP یعنی کہ باپ کے بھی ووٹ ہیں, تو اب بنائیں نمبر, آگے بڑھیں, بسم اللہ کریں, سنجنانی صاحب کو گرائیں. وہ کہتے ہیں نہیں, نہ نون لیگ پنجاب میں عدم اعتماد لا رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی سینٹ میں عدم اعتماد لا رہی ہے, اور حکومت کر رہی ہے چل. بالکل, سکون.com. ایگزیکٹلی. لیکن اچھی بات ہے نا شفاعت, اب حکومت کے پاس اب یہ ٹائم ہوگا کہ حکومت باقی اپنی کارکردگی پہ نظر ڈالے گی. جو مہنگائی کا بہت بڑا بحران ہے اس پہ حوالے سے بات کرے, کیونکہ PDM میں تو پڑ گئی ہے پھوٹ. پیپلز پارٹی نے بھی استعفے دے دیے ہیں, ایوان سے نہیں, PDM سے. انہوں نے کہا ہم نے PDM چھوڑ دیا ہے, گو کہ ابھی پرسوں ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ PDM انہوں نے بنائی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے تمام عہدوں سے مستعفی ہو گئی ہے, شو کاز نوٹس بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے, اور بلاول بھٹو نے ANP اور پیپلز پارٹی سے غیر مشروط معافی مانگنے کا بھی ساتھ میں مطالبہ کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں دے دیں, ہم پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کریں. اور ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ نون لیگ بزدار, مکمکہ اور پنجاب میں سینٹ کی 5 نشستیں PTI کے حوالے کرنے پر تو کسی نے نوٹس نہیں لیا ہوا تھا. یہ بھی بس سینٹ الیکشن میں دیکھیں نا پنجاب میں کیا ہوا تھا. اچھا, اب اس میں نون لیگ کا سٹانس ہے, نون لیگ کی پوزیشن. وہ کہہ رہے جناب ہماری سینٹ میں 3 نشستیں بنتی تھیں بیسڈ آن 160, تو ہم نے تو اپنی چوتھا کینڈیڈیٹ اس لیے نہیں کھڑا کیا کیونکہ ہمارے 3 بھی خطرے میں آ جاتے, کیونکہ ظاہر ٹرانسفریبل ووٹ کا معاملہ ہے, اگر ایک کو ووٹ کم ملتا تو دوسرا تھریٹ میں آ جاتا. اس بات پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کو 5 لوگ کھڑے کرنے چاہیے تھے. بلاول بھٹو زرداری نے کل یہ بات بہت کھل کے سمجھائی, بہت کھل کے بات کی. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نون لیگ میں ایک اور الزام, نون لیگ نے گلگت بلتستان میں اقلیت ہوتے ہوئے حق چھیننے کی کوشش کی. بلاول کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل وکیل کو سینیٹر بنانے کا سوچا بھی کیسے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات ہو رہی ہے جناب, کیا کہا انہوں نے بلاول صاحب نے, آپ کو سنواتے ہیں.
उन्हें इस्तीफा दे पार्लियामान से दे दो. No one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? दूसरी जानिब मरीम नवाज अभी भी बज़िद हैं कि पीडीएम नहीं टूटी, कायम है और नोटिस देने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद का था. आगे क्या करना है फैसला मौलाना फजल रहमान करेंगे और इस बारे में मौलाना फजल रहमान ने आज पीडीएम का एक अहम इजलास भी कॉल किया हुआ है. जेयूआई के फेक रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी खुदकुशी कर ली है. मुआफ़ी के मुतालिबे पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मुआफ़ी किस बात की, गलतियाँ और चालाकियाँ वो करें, मुआफ़ी हम मांगे. उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के जाने की खुशी हुई, अब यकसोई से तहरीक चलेगी. ताहम साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम में नहीं रह सकती. मुझे ना मरीम नवाज साहिबा की ये बात सुन के वो हमारे एक अंकल याद आ जाते हैं. वो हमारे एक साहब होते थे हमारे बचपन में, तो वो एक दफ़ा मस्जिद के सामने जो है गटर बंद हो गया, बड़ा पानी खड़ा हो गया, तो वो बाकी लोग तो ज़रा रास्ता अवॉइड करके आते थे, वो छपा छप आ जाते थे. हम उनसे कहते थे भाई जान आप ज़रा वुज़ू तो कम से कम ताज़ा कर लें. उन्होंने नहीं मेरा वुज़ू नहीं टूटा. तो ये वो वाली बात है कि जनाब आप अगर इतनी ज़्यादा कैफियत हो चुकी है अभी पीडीएम नहीं टूटी तो ज़रा रिकन्सिडर कर लें. यहाँ पे मसला पता शफात ये कि यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के एटीट्यूड के वाले से भी वो मुसलसल बात करते चले जा रहे हैं. शाज़िया मरीज साहिबा ने भी कहा कि भाई ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो लहजा है वो बड़ा हाकिमाना है और अभी भी उन्होंने यही बोला कि उन्होंने मेरा खत फाड़ कर फेंका है तो मेरा जवाब भी यही है कि अल्लाह हाफिज. उन्होंने अल्लाह हाफिज का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमने देखा नासिर हुसैन शाह ने कहा ओके जी खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज. कल काशिफ अब्बासी साहब के शो में जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या क्या सुनवाते हैं आपको? किस बात की मज़ाक का खेज करनी चाहिए, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, इस तरह किसी के तमाशे नहीं लगाने चाहिए. फिर खुदा हाफिज कौन खुदा हाफिज? पीपल्स पार्टी. आपने पीडीएम का एतमाद तोड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया, इसकी वजाहत तलब की थी. इसका जवाब कागज फाड़ने में था तो फिर जवाब मिल चुका है. आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आप पीडीएम का ऐसा नहीं रहेगी? नहीं रह सकती. पीडीएम 10 जमातों ने बनाई थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई थी. ये तो शफात ऐसे लग रहा है वो कहावत ही थी कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती. वही वाला सीन हुआ सारा. देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद नहीं रह सका. उन्होंने खुदा हाफिज बोला, शाह साहब ने बोल दिया अल्लाह हाफिज. अच्छा वैसे भी बिलावल भुट्टो साहब जब वो इंग्लिश में अपनी जो है ना वो प्रेस रिलीज पढ़ के सुना रहे थे, मुझे वो बिल्कुल वो जिस तरह रॉयल वेडिंग्स में वो जो कमेंट्री नहीं होती वो वाली, मुझे वो वाला बंदा याद आ गया. पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन बिल्कुल उसी तरह उसी अंदाज में बड़ा प्योर शुद्ध ऑक्सफोर्ड एक्सेंट शुद्ध ऑक्सफोर्ड जो अक्सर लाइव स्ट्रीम हो रही होती है तो उसमें जो कमेंट्री पीछे हो रही होती है वो बिल्कुल उस तरह शुद्ध ऑक्सफोर्डी एक्सेंट में जनाब उन्होंने बात की. खैर जरा बात करते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से. उन्होंने इस हवाले से कमेंट किया. वो कहते हैं जनाब पीडीएम टूट चुकी है, नालायक ऑपोजिशन मिलना इमरान खान की खुशनसीबी है. मुराद सईद साहब कहते हैं जनाब आपस में माफिया जरूर मांगे लेकिन पीडीएम कौम से भी माफी मांगे. टूट चुकी है, उसने माफी का कहा. मेरा ख्याल है उसको कान पकड़वाने चाहिए. जो तस्दीक नून लीग ने की, जितना गैर सियासी और गैर पार्लिमानी उन्होंने इस तरह उनको शोकाज नोटिस किया जैसे उनके मज़ारे हैं. जो आज बात बिलावल ने की है बड़ी वो तरीके और सलीके से खेल रहे हैं. वो नून लीग को बड़ा सख्त झटका लगा है. नून लीग ने साबित किया कि उनमें एबिलिटी नहीं है अपोजिशन की. उन्होंने खुद भी इस्तीफे नहीं देने थे. तो मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है. पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे नहीं हो सकते. फेटअप के कानून साजी के मौका पर इन्होंने तहरीरी एनआरओ मांगा, नहीं मिला. फिर उसके बाद का इत्तिहाद बन गया. इत्तिहाद अगर कौम के लिए हो तो वो तो चल सकती है, लेकिन जब ज़ाती मफादात हो और ज़ाती मफादात में ही एक दूसरे के मफादात अलग हो जाए तो ये इत्तिहाद नहीं चलते. पूरी पीडीएम को आज पाकिस्तानी कौम से और कश्मीरियों से माफ़ी मांगनी चाहिए.
سو مسلم لیگ نون نے کہہ دیا خدا حافظ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا اللہ حافظ. اسی تمام صورتحال پہ بات کریں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائزہ، استعفے ایوان سے مانگے گئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے استعفے دے دیے. جو شو کاز نوٹس ان کو سرو کیا گیا تھا انہوں نے وہ شو کاز نوٹس پھاڑ دیا اور انہوں نے اب معافی کا مطالبہ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگیں گے معافی. جو بھی ایشوز تھے یا جو بھی مطالبات تھے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں طے ہو سکتے تھے. تو اگر پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھوڑنا چاہتی ہے یا وہ استعفے دینا چاہتی ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے. پی ڈی ایم جاری و ساری رہے گی اور پی ڈی ایم کی موومنٹ جاری و ساری رہے گی. پی ڈی ایم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے قائم کی تھی. انشاءاللہ جو ہے پی ڈی ایم کے جو 8 جماعتیں ہیں وہ اکٹھے مل کے مشاورت کے ساتھ جو ہے یہ اپوزیشن کی سیاست بھی کریں گے اور آئین اور قانون کے لیے ہم اکٹھے بھی رہیں گے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم جو ہے عوام کو بھی جو ہے اکٹھا کریں گے اور اپنی آواز اٹھائیں گے. ویسے چلیں یہ تو بات ہوگی, لیکن وہ کل بلاول بھٹو صاحب نے وہ گلگت بلتستان میں بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ آپ کا ووٹ نہیں تھا, آپ کا الیکشن لڑنا بنتا بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ نے وہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, تو یہ آپ نے حق چھیننے کی کوشش کی ہے. اور پنجاب میں جیسے سارے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں تو یہ بھی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے 5 نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں, تو نوٹس اس حوالے سے تب کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ان کا ایک سوال ہے, ہم آپ سے بھی یہی سوال پوچھتے ہیں. نون لیگ اور میاں محمد نواز شریف کی شروع سے کبھی ایسی سیاست نہیں رہی جس میں مفادات شامل ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور ان کی بیٹی کی آگے سے سیاست کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اصولوں کی سیاست کریں, نہ کہ مفادات کی سیاست کریں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے کوئی سیٹوں پہ کمپرومائز کیا ہے یہ غلط ہوگا. پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم پہ اگر کنسلٹ کرتے, پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت کرتے تو میاں محمد نواز شریف صاحب ضرور راضی ہو جاتے. یہ عہدہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو مشاورت کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہی مل سکتا تھا. اچھا, لیکن مائزہ کے بہت ساری جگہوں پہ کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک ایموشنل سٹانس پہ لیا, ایک ایسی چیز سے وہ کافی زیادہ جذباتی ہو گئے تھے. وہ شکوہ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل کے وکیل کو سینیٹر بنانے کا سوچا بھی کیسے, ایک ایسے بھی ٹائم میں جب آپ لوگ اتحادی تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کتنی سینٹیمنٹل ہے. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا جب جو ہے تارڑ صاحب سینیٹر بن رہے تھے اس وقت تو انہوں نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی. اس کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگز بھی ہوتی تھی, اس میں بھی انہوں نے کوئی بھی آبجیکشن ریز نہیں کی. اور جب پی ایم ایل این میجورٹی میں ہے اور آپ نے جب مشاورت میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا ہے, اس وقت پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور جو نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہوئے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی. اور اگر انہوں نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے باپ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملنا تھا اور مفادات کی سیاست جو ہے اس کو فروغ دینا تھا اور جو اصولوں کی سیاست ہے اس پہ کمپرومائز کرنا تھا, تو یہ پورے پی ڈی ایم کے بیانیے کی نفی کرتا ہے. تو اب کیا ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہوگی؟ کوئی مذاکرات ہوں گے, کوئی بات چیت ہوگی, مطلب ابھی بھی کوئی امکان, کوئی چانس, کوئی 1% بھی کوئی معاملہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں پھر شیر و شکر ہو جائیں یا پھر رائیں جدا سمجھیں؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو وضاحت مانگی گئی تھی, پی ڈی ایم میں آنا چاہیں, پی ڈی ایم میں وضاحت دینا چاہیں, پی ڈی ایم سے مشاورت کرنا چاہیں, ہم نے ان کو کبھی منع نہیں کیا. ہم ہمیشہ بلیو کرتے ہیں کہ مشاورت سے, جمہوریت سے, ایک دوسرے سے بات چیت کر کے میاں محمد نواز شریف صاحب خود جو ہے اس چیز کو انکریج کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, ایک ہمارا لائن آف ایکشن ہو تاکہ ہم متحد ہو کے جو ہے جو حکومت کو جو ہے ان کے ایوانوں سے نکالیں اور عوام کو ریلیف دیں. شکریہ جی. مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود تھی, کہتی ہے جی وضاحت مانگی گئی تھی مذاکرات کے لیے ابھی بھی وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے آپ کی بات کی. بٹ وضاحت کیوں مانگیں گے بھائی؟ ایسا ہے کہ دیکھیں مجھے جتنی سمجھ میں آئی ہے نا بات, پی ڈی ایم میں عہدے تھے, عہدے کا مطلب ہے کہ ایک آرگنائزیشن سٹرکچر تھا, تو اگر کوئی بندہ آرگنائزیشن سٹرکچر سے باہر جاتا ہے
تو وضاحت بنتی ہے. نون لیگ کی بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے, پیپلز پارٹی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو الائنس تھا, ہم کسی کو جواب مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی شفاعت, مطلب یہ کیا سین چل رہا ہے؟ میں شاید خاقان عباسی صاحب کو سن رہی ہوں, ان کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے, میں پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سن رہی ہوں, ان کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے. بھائی بات یہ کہ ہو گئی ہے لڑائی, وہی والی بات ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتے, بس ٹھیک ہے, بالکل نہیں رہ سکتے, لیکن بریک ضرور بنتا ہے, کیونکہ بریک کے بغیر ہم بھی نہیں رہ سکتے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سائیکل پولیس فورس بھی اب میدان میں آ گئی ہے اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے, وچ از گڈ, کیونکہ شفاعت اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ بھی تعاقب نہیں کر پاتی ملزمان کا, یا وہ لوگ جو کہ مگنگ کر کے فرار ہو رہے تھے. تو آئی ایم شیور کہ ہو سکتا ہے یہ سائیکل فورس جو ہے اس حوالے سے ہو جائے کامیاب. اب اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے سائیکل پیٹرولنگ یونٹ جو ہے یہ متعارف کرا دیا گیا, اور پہلے مرحلے میں سٹی زون کے تھانہ کوہسار میں گلی اور سب سیکٹرز کی سطح پر سائیکل پیٹرولنگ جو ہے یہ سٹارٹ کر دی. مجھے یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا, پوچھے کیوں؟ دیکھیں اگر وہ بائکر جو ہوتے ہیں, جو پولیس کی بائک ہوتی ہے, ایک تو وہ بڑی ہیوی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب ایک بندہ مگنگ کر کے بھاگتا ہے اور وہ سیدھا گھستا ہے کمرشل سیکٹر میں, گزارا باقی اسلام آباد تو کھلا ڈلا ہے, وہ تو وہاں تو اتنا فرار ہونا ممکن نہیں, وہ کمرشل میں پھر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ہے پولیس والا اس کے پیچھے بھاگے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک سائیکل پہ پولیس ہو جو ایسا ریپڈ جا کے اس کو گچی سے پکڑے, اور گچی سے پکڑ کے اسے کہے بیٹا آ جا, بیٹھ جا سائیکل پہ. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے جناب, لیکن خیر ساتھ میں شباب, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں سم ہاؤ ٹھیک ہے مگنگ کے واقعات تو ہوتے ہیں, لیکن ہراسمنٹ کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا نا, ہمارے ساتھ سائیکلسٹ جب موجود تھی یہاں پر, تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے کوئی شخص پیچھے سے گزرا اور ہی جسٹ گروپڈ ہر, اور اس کے بعد آگے نکل گئے. سو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا اسکواڈ بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لے گا, اور ہر پیٹرولنگ دستہ 2 سائیکل سوار اہلکاروں پر مشتمل ہوگا جو شہریوں کو لوٹ مار اور ڈکیتی سے بچانے کے لیے مختلف سیکٹرز, مارکیٹس اور شاپنگ پلازا میں گشت کریں گے. اور انتظامیہ کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مقصد کمیونٹی پولیسنگ کو بھی فروغ دینا ہے, جس کا کانسیپٹ آئی بلیو اٹس ہائی ٹائم شفاعت کہ جو کمیونٹی پولیسنگ کا جو ہم کافی عرصے سے پرسیپشن کیا ہے اور کانسیپٹ کے حوالے سے بات کریں, اس کو باقاعدہ طریقے سے لانچ کر دیا جائے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود AIG آپریشنز اسلام آباد پولیس جناب عثمان ٹیپو صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کون کون سے تھانوں سے آغاز کیا جا رہا ہے اس سائیکل پولیس فورس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شفاعت اینڈ مدیحہ فار انوائٹنگ می آن دا شو. سب سے پہلے اس کو ہم نے سٹی زون کے اندر لانچ کیا ہے, اس پروجیکٹ کو جو پولیس نے اپنے آن پر ایک انیشیٹو لیا ہے, اور کرنٹلی اس کی ڈومین ہے ان جورسڈکشن آف پولیس اسٹیشن کوہسار. اوکے, کوہسار کے آس پاس ہیں. سر یہ کیا راؤنڈ دا کلاک ہوں گے یا 12 گھنٹے ہوں گے, 8 گھنٹے کی شفٹ ہوگی, کیسے ہوں گی یہ؟ اسپیشلی دا پیک ٹائم جو ہے, جو ایوننگ شفٹ ہے, لائک وٹ اسٹارٹس فرام 3 PM اور آن ورڈ ٹل مڈ نائٹ. یہاں پر ہمارے جو مارکیٹس ہیں اور ٹریلز کے اوپر لوگ جاتے ہیں, مارگلا روڈ ہے, شالیمار کرکٹ اسٹیڈیم ہے, جو ان جگہوں کے اوپر رش ہوتا ہے شام کے ٹائم, ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کی گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو اسپیشلی ان کے جو ڈیوٹی ٹائمز ہیں وہ ایوننگ شفٹ ہے. بڑی تعداد میں ڈپریشن کی گئی ہے. ہم نے کرنٹلی اس کو 10 بائسیکلس کے اوپر ایک یونٹ کو انوگریٹ کیا ہے, اور اس میں 2 فیمیل سائیکلسٹ بھی ہیں. دا پرپز از دا سیم. ہم لوگ فیمیلس کی جو آپ نے جس طرح بھی بات کی ہے کہ ہراسمنٹ والے ایشوز آتے ہیں, اگر کوئی فیمیلز بائسیکلسٹ ہیں اور جنا ایونیو کے اوپر یا مارگلا روڈ کے اوپر چل رہی ہیں, تو ان کے گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے 2 فیمیل سائیکلسٹ بھی ہیں, اور 2 پیئرس کے اندر 5 پیئرس 10 بائسیکلس جائیں گی سب سیکٹر لیول پر اور اسٹریٹس کے اندر, تاکہ کمیونٹی کو انگیج کیا جا سکے. دا پرپز از ہوللی the same, better public service. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, کمیونٹی فرینڈلی پولیسنگ کی ہے. ہاں عثمان, جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے لیا گیا, اور ہم نے اسلام آباد میں یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف وہاں پہ اسٹریٹ کرائمز نہیں ہیں, وہاں پہ مگنگ کی وارداتیں نہیں, وہاں پر ہراسمنٹ کی بھی ایسے بہت سارے واقعہ جو ہیں وہ ایسے پیش آتے ہیں. سو کیا اس کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگی, اور یہ مسلسل گشت کرتے رہیں گے, دے ول انشور کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو؟ انشاءاللہ یہ جو بائسیکلز ہیں ان کی ایکسیس ٹل اسٹریٹ لیول تک ہوگی. لوگوں کے ساتھ جا کر کہیں کچھ دیر جا کے کہیں پر اسٹاپس کے اوپر رکیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, اور لوگوں کے گریوینسز کو آف کورس اٹ آلسو گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ یہ اٹ وڈ بی ایڈیڈ بائی دا لوکل پولیس, جو نارملی پولیس پیٹرول کر رہی ہے, جو پیٹرولنگ آفیسر اور ڈیوٹی آفیسر آن ڈیوٹی ہے, ان کو یہ وائرلیس کے اوپر فوراً اطلاع دے سکیں گے اف سم تھنگ رانگ از گوئنگ آن.
تو کمیونٹی کو انگیج کر کے کمیونٹی تک پہنچ کر ان کے گریوینسز کو ایڈریس کرنا آئی بلیو اٹ از این ایفیشینٹ پروجیکٹ جو پولیس نے اپنے آن پر لیا ہے, اور تاکہ لوگوں کے گریوینسز کو بیٹر کیا جا سکے. ایک چھوٹی چیز سے ایجوکیٹ کر دیں سر. جیسے نارملی ہم پولیس کو اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رپورٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں کال کرنا پڑتا ہے. سائیکل پولیس فورس کو بھی ہمیں ایسے ہی انگیج کرنا پڑے گا, پہلے رپورٹ کرنی پڑے گی یا کال کرنا پڑے گا, یا ہم جسٹ واک ان کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ اوور دیئر؟ سم تھنگ رانگ اوور دیئر, وہ اس کو فوراً جو لوکل پولیس اسٹیشن کی پولیس ہے, لائک جو موبائل آن ڈیوٹی ہے, پیٹرولنگ پر ہے, اس کو انفارم کر سکیں گے. وہ وہاں آ کے ان کی رپورٹ آن گراؤنڈ لے سکتی ہے. ون کین گو ٹو دا پولیس اسٹیشن اور دا پولیس کین کم ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ ٹو رجسٹر دا رپورٹ اینڈ پروسیڈ آن لیگلی ایز پر جو ان کا پروسیجر ہے لیگلی اس پہ چلیں گے. صحیح. عثمان, رسپانس ٹائم کیا ہوگا اور ہیلپ لائن نمبر کیا ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ 15 کی ہیلپ لائن تو آلریڈی ایکٹیو ہے. نو میٹر ویئر آر یو آر ان کہیں پہ اسلام آباد میں آپ موجود ہیں, وہ تو آپ انفارم کر سکتے ہیں. اس اسپیسیفک یونٹ کا پرپز یہ ہے, رشی ایریا ہے, لائک ٹریلز کے اوپر بہت سارے لوگ آتے ہیں, مارگلا روڈ کے اوپر شام میں شالیمار کرکٹ اسٹیڈیم میں بہت لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں, ٹو گو دیئر ٹو ریچ دا کمیونٹی اور ان کے گریوینسز کو, اگر وہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, پارکنگ کا ایشو ہے, کوئی ہراسمنٹ کا ایشو ہے, اینی تھنگ رانگ گوئنگ آن, تو وہیں پر ان کو ایڈریس کر سکیں. رپورٹ تو آپ نے پولیس کو 15 پہ ویسے بھی کر سکتے ہیں, بٹ وین پولیس از گوئنگ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ, آپ تک پہنچ رہی ہے, تو آپ ایک فرینڈلی ماڈل اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے ماڈل کو انشور کرنے کے لیے دس پروجیکٹ ہیز بین لانچ. اچھا, کوئکلی عثمان یہ بھی بتائے گا کیونکہ آج کل جس طریقے سے کورونا کی تھرڈ ویو نے جیسے ہٹ کیا ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں سے SOPs پہ عمل درآمد کروایا جائے. سو کیا یہ جو سائیکل پولیس فورس ہے, یہ جو ٹیمز ہوں گی, یہ ان SOPs پہ عمل درآمد کرنے میں بھی مدد کروائیں گی؟ Definitely, like the district administration اور police which are already working hands in hand to ensure the SOPs. تو جب پولیس والے اسٹریٹ لیول تک جا رہے ہیں, لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, تو لوگوں کو وہ اس چیز کے بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. ان کو دے کین میک شیور کہ آپ ماسک پہنیں اور پبلک کے ساتھ آن ون پیج دے کین لائک فار دی سیفٹی. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا اور لوگوں سے SOPs پر بھی عمل درآمد کروایا جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب. ایڈیشنل آئی جی آپریشن جناب عثمان ٹیپو ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین حضرات, اب آپ کو لیے چلتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف, جو اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ ان کی اس معافی کے مطابق کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پلے کھیلا جا رہا ہے پوری اپوزیشن کے ساتھ؟ میں ان کی معافی کے مطالبے میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو انہوں نے میری جو توجہ میں اسے جو پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریشن کیوں کی ہے, جو ہم نے ان سے جواب طلب کیا تھا. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اب جناب ایسا کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے اور خاص طور پہ دھوپ کے حوالے سے. تو دھوپ جو ہے جناب وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, اولے اولے. خاص طور پہ اس وقت تک تو حالات یہ ہیں کہ پورے ملک میں دن کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا خاصا اینگری ینگ مین قسم کا, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن شام میں ڈھلتے جاتا ہے تھوڑا موسم بہتر ہوتا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ذرا سن ایکسپوجر رکھتے ہیں بالکل ان کے لیے سائنس ہے. پھر بالکل شفاعت, مطلب دن کے وقت باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ہمارا وہ طبقہ جو کہ مزدور طبقہ ہے وہ تو آلریڈی بیچارہ ہر وقت سڑکوں پر ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس, مارکیٹنگ کے وہ افراد, ویسے بھی افراد, مطلب ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جس کا کوئی ایکسپوجر نہ ہو دھوپ سے. وہ بچے جو کہ اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, ان کے پیرنٹس جن کو واپس لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر بھی نہیں بیٹھ سکتے, اور یہ جو سورج صاحب اتنا غصہ ہم سے اس وقت سے کر رہے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ جب سورج ہم اتنے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری جو اسکن ہے وہ لگ جاتی ہے خراب, کیونکہ سن برن جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے, نہ صرف خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی. اور ہوتا یہ کہ ایک بار آپ کو سن برن کے نشان پڑ جائے نا تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتے, اور اگر یہ زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے. اب سن اسکرین تو لگانے کا ہمیں رواج ہے نہیں, تو ایسا کیا کچھ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اسکن بچے گی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ شاہد صاحبہ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم بڑے آرام سے منہ اٹھا کے تپتی ہوئی دھوپ میں گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں, تو یہ جو ہماری بیئر اسکن ہوتی ہے اس پہ سورج کی کرنیں کتنا نقصان افیکٹو ہوتی ہیں, کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟
جی السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے یہ جو سورج کی کرنیں ہیں, اور سورج کی کرنوں میں جب ہم بالکل ہی کسی بھی پروٹیکشن کے بغیر چلے جاتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے یو وی ریز ہے, چاہے وہ اے ہے چاہے بی ہے, دونوں کی دونوں بہت زیادہ سیویئرلی ڈیمیج کرتی ہیں, اور اس ڈیمیج سے آپ کو سن اسپاٹس بھی ہو جاتے ہیں, پری میچور ایجنگ مطلب وقت سے پہلے آپ بوڑھے لگنے لگتے ہیں, طرح طرح کی پگمنٹیشن مطلب کالے کالے براؤن نشان بھی پڑ جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ رنکلز بھی ہونے لگتی ہیں, ڈل ڈرائی سکن بھی ہوتی ہے. تب تک تو یہ چلو پھر بھی انسان برداشت کر لے, لیکن سن برن جب ہو جاتا ہے تو باقاعدہ لال انفلیمڈ قسم کے آپ کے اوپر مارکس بھی پڑتے ہیں, اور وہ پھر دانوں کی صورت میں بلسٹرز تک بن سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو صحیح نہیں کرتے تو وہ انفیکٹ ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, اور بعد میں پرماننٹ قسم کا نشان بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اسکن کینسر بھی دے لیڈ ٹو اسکن کینسر ایونچولی. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم باہر جاتے ہوئے یہ بہت خیال کریں کہ ہم جو ہے نا ایک بڑی سی جیسے ہیٹ پہن لیں. ہمارے ہاں بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اگر کسی نے ہیٹ پہنی ہو, کسی نے چھاتا پکڑا ہوا ہو, یا کسی نے کور کرنے کی کوشش کی ہو تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ نہیں کرنا کہ کسی کو مذاق نہ اڑانے دیں, آپ جا رہے ہیں تو پہنے. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو پیک ٹائم ہے نا, اسپیشلی آپ کا 10 سے 4 اینڈ 12 سے 3 تو بہت ہی زیادہ پیک ہے, اس کو اوائڈ کر سکیں تو اوائڈ ضرور کرنا چاہیے. پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پینا چاہیے, اور ساتھ اپنے نا کوئی پانی کی بوٹل رکھیں جس کو آپ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے منہ کے اوپر ضرور ڈالیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا چھپانے کی منہ, تو میں کہوں گی کہ یہ جو ماسک ہے, جو آپ نے جو کہا ڈاکٹر صاحب, سوری آپ نے کہا پانی کی بوتل منہ پہ ڈالے, تو بوتل میں پانی بھی ہونا چاہیے, ہمارا رائٹ. بالکل جی. اب رمضان میں تو وہ پانی آپ پی نہیں سکتے, آپ نے منہ پہ ہی ڈالیں گے نا اس کو, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پانی اسپرے کریے. جی جی اسپرے کریے. اور دوسرا ایک اور چیز, یہ جو ماسک ہے نا, آپ کو پتا ہے آپ کاٹن ماسک پہن لیں, اوپر اچھے سے گوگلز پہن لیں اور ہیٹ پہن لیں, تو آپ کا فیس بالکل پروٹیکٹڈ ہے. اچھا یہ تو ویسے ہمیں فائدہ ہو گیا اس سے ماسک پہننے کا بھی, کہ جو ہمیں ویسے سن برنز ہوتے ہیں تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک کلاس ہے جو کہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کو سمجھتی بھی ہے اور یہ انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے اور افورڈ بھی کر سکتی ہے. اب ہمارا وہ مزدور طبقہ جو کہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں بیچارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی دہاڑی کی تلاش میں, ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی اسکن بھی جو ہے وہ بھی محفوظ رہے, بیکاز آف کورس اسکن کیئر تو سب کے لیے ہے. سب سے پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی شیڈ کے نیچے بیٹھے, اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جو بقیہ ٹریز ہیں ان کو نہ کاٹیں, اور سے اور ٹریز جو ہے وہ پلانٹ کریں تاکہ ہم ان کی چھایا میں بیٹھ سکیں. دوسرا وہ لوگ یہ جو کپڑا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس طرح بالکل جس طرح آپ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, آپ کپڑے کو جو ہے اس طرح سے لگا سکتے ہیں, اپنے سر کے اوپر اپنے فیس کے اوپر کور کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کو سالو کر دے گی. اور جب آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی طرح کے کپڑے پہننے, تو کاٹن کے لائٹ کلر کے فل سلیو کپڑے پہنیے, کوشش کیجیے کسی سائڈ پہ رہیے. اور آپ پانی کو تو ہر کسی کے پاس پانی تو میسر ہو ہی سکتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ بار بار کپڑے کو بھگو کے آپ جو ہے اپنے فیس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اور پھر جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے, فار ایگزامپل کریمز نہیں ہے, اگر خدا نہ خواستہ سن برن ہو ہی جاتا ہے, تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ٹھنڈا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا جو کارن سٹارچ ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ٹھنڈے پانی کو استعمال کیجیے, جتنا زیادہ ٹھنڈا پانی منہ کے اوپر ڈالیں گے اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اور آپ نے پانی بھی پیتے رہنا ہے, صرف یہ نہیں ہوتا کہ سن کو اوائڈ کریں بلکہ آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹڈ بھی رکھتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں سن اسکرین اور سن بلاک مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا, بہت سارے ہمارے جو لڑکا برادری ہے, ہماری مرد حضرات جو ہیں, وہ دن میں تو یہ گرمیاں آتی ہیں, پی کیپ پہننے کا رجحان ذرا بڑھ جاتا ہے, تو وہ کیپ پہن کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, فیس جو ہے وہ ناک تک تو چھپ جاتا ہے, لیکن پھر بھی باقی جسم پہ دھوپ بھی پڑتی ہے, اور خاص طور پہ گردن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹون کی ہو جاتی ہے گرمیاں گزرتے کے ساتھ ہی, اور خاص طور پہ اگر گیم چیم کھیلنی ہو, باہر نکلنا ہو, تو بالکل الگ ٹونز ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ داڑھی نہ بھی رکھی ہو تو لگ رہا تو داڑھی رکھی ہے, نہیں وہ گردن کی الگ ٹون آ رہی ہوتی ہے ایسے عجیب سی. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے نا, جیسے باقی دنیا میں ماسک جو ہے وہ کلاتھ کور کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے نا, آپ ایک اچھا سا کلاتھ, تو یہ جیسا آپ کا نقاب نہیں ہوتا اس طرح سے ایک الاسٹک لگتا ہے اور یہاں سے وہ نیچے ہوتا ہے, اس میں ہوا بھی آتی رہے گی اور آپ کی گردن وغیرہ بھی کور ہو جائے گی, آپ کے SOPs بھی فالو ہو جائیں گے, اور آٹومیٹکلی آپ کو اس طرح کی برنز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی. ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, بالکل ایسے کریں آپ یوں والا یوز کر سکتے ہیں. ہم یہ جو کپڑے کا جو ماسک بنا کے اپنے اسکن پہ جو مسلسل میں پہنا ہوتا ہے, اور ہمارے جب خود بھی ہم اس میں سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں, وہ کنٹامینیٹ بھی ہو جاتا ہے. سو وہ جو ہمارا کنٹامینیٹڈ فیس ماسک ہے وہ ہماری اسکن کے لیے کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے؟
جی وہ کافی زیادہ ہارمفل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کنٹامنیشن سے تو خیر اتنا ہارمفل نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ بلاک کر رہا ہوتا ہے ہماری ایئر کو نا، تو آپ اندر ہی سویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے میک اپ بھی لگایا ہوتا ہے، تو آپ کے جو پورز ہیں وہ بالکل کلاگ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا بیکٹیریا بھی تھرائیو ہونے لگتا ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ماسک ہائیجین پریکٹس کریں. ہمیشہ جب اپنا ماسک اتارتے ہیں تو اسے الٹا کر کے ایسی کسی جگہ پہ نہ رکھ لیں، اور آپ ایک اسپرے رکھ سکتے ہیں، سینیٹائزنگ اسپرے بھی ملتا ہے، آپ اس کو بار بار اسپرے بھی کر لیں، ریگولرلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واش بھی کر لیں. اور اس طرح سے بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اور کوشش کیجیے کہ ان دنوں میں ایٹ لیسٹ اپنے یہ جو اسکن ہے ایٹ لیسٹ چن والی ایریا، اس پہ ہیوی میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ریگولرلی آپ وائپس رکھ کے اس کو پوچھ لیا کریں، اور ایک ہلکی سی اینٹی بایوٹک کریم جیسے کلینڈامائسین وغیرہ لگا کے انسان ماسک پہن لے تو پھر کنٹامنیشن سے بھی بچ سکتا ہے. اوکے بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر تارا شاہد ہمارے ساتھ موجود، اور ہم بات کر رہے تھے اسکن کو آپ نے دھوپ سے کیسے بچانا ہے. میرا ہم نے زیادہ نہیں کوئی 1.5 کروڑ انہوں نے ٹوٹکے بتائے ہیں اس حوالے سے، جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دھوپ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دھوپ آپ کی اسکن کے لیے نقصان دہ. بالکل جی، جب باہر نکلیں چھتری لے کے نکلیں، کوئی ایسا ایکسٹرا کپڑا رکھیں جس سے آپ سر پہ کور بھی کر سکیں، کیونکہ جب لو چلے گی تو پھر مطلب کورس ہم دیکھتے ہیں کہ بخار بھی، بہت سارے ہیٹ ویو کے کیسز بھی ہوتے ہیں. کیپ پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، لوگ چاہے جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، اسکن آپ کی اپنی ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے بس. اور پانی چھپا کے شاعرانہ پانی کے چھپکے ایسے آپ نے کرنے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے پانی کے چھپکے نہیں کیسے مارنے چاہیے، وہ بات نہیں بتائیں گے. بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بات ہوگی. پٹاخہ بچی سے مارشل آرٹس کی کھلاڑی ہے جناب، ہمارے شو میں آ چکی ہوئی کمال قسم کی ریپر بھی ہیں، اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ جو بڑے بڑے ریکارڈز انڈیا کی جانب سے بنائے جائیں گے یہ کریں گی وہ بریک. فاطمہ نسیم جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس نے بھارتی خاتون کھلاڑی کا ایلبو سٹرائک کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دیا. وہ ان سے عمر میں بھی شفاعت کافی زیادہ بڑی ہیں، ڈیل ڈول میں بھی کافی زیادہ بڑی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ہماری بچی چھوٹے پیکٹ میں بڑا پٹاخہ ہے. بالکل ایسا ہے جناب. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی بچی جو ہے وہ اس نے مارشل آرٹس کرتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کوئی مطلب ڈشکری قسم کی بچی ہوگی. آپ بچی کو آج دیکھیں، شکل دیکھیں اس کی، معصوم سی پیاری سی، آپ کو کچیچیاں آ جائیں گی، اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایک اور ورلڈ ریکارڈ توڑ کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے دوبارہ سے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور جب میرا ورلڈ ریکارڈ تو اس نے توڑا تھا تو جب میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میرا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، لیکن مجھے پاپا نے نہیں بتایا تھا. بس پاپا نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بس یہ ہم ویسے اتنی اچھی ہم نے پہلے ورلڈ ریکارڈ نہیں بنایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ یہ ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ کرو. اچھا، یعنی کہ آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جس کو اس بھارتی خاتون نے آپ کے ورلڈ ریکارڈ کو توڑا تھا، پھر آپ نے وہ فوراً توڑ دیا دوبارہ سے اس کے ریکارڈ کو. جی. کتنا عرصہ لگا؟ آپ نے کتنی پہلے بنائی تھیں، پھر اس نے کتنی سٹرائکس کی، ایلبو سٹرائکس کی؟ میں نے بہت مہینے اس ریکارڈ کی پریکٹس کری تھی. پہلے یہ ریکارڈ شروتی ایس کے پاس تھا، جنہوں نے کرے تھے 211 ایلبو اسٹرائک 1 منٹ میں. پھر میں نے اس کا ورلڈ ریکارڈ توڑا، تو میں نے پھر 1 منٹ میں ایلبو اسٹرائک ماری تھی 242 ایلبو اسٹرائک ماری تھی 1 منٹ میں. پھر میرا یہ ریکارڈ کرن انیال نے توڑ دیا تھا، اب انہوں نے ماری تھی 258 ایلبو اسٹرائک. پھر میں نے ان کو دوبارہ اپنا ورلڈ ریکارڈ چھین کے میں نے اب کرے ہیں 272 ایلبو اسٹرائک. 272 کونیاں 1 منٹ میں مار سکتی ہے یہ بچی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا اس کے والد، کیا یہ خود، دونوں کے دونوں ماشاءاللہ ہی خانہ ہمہ آفتاب است. اب مجھے ذرا بتائیں، یہ آپ نے ورلڈ ریکارڈ ایک تو توڑ دیا، آگے بھی کوئی 10-12 ورلڈ ریکارڈ رکھے ہوئے توڑنے کے لیے، یعنی بس ہو گئی ہے بٹی؟ نہیں، ابھی میں نے بہت سارے ورلڈ ریکارڈ مزید بنانے ہیں، مزید پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور ابھی میں نی اسٹرائک کا ورلڈ ریکارڈ بنا رہی ہوں، پنچز کا بھی بنانا ہے، لنچکو کا بھی. ریپنگ کب کرنی ہے آپ نے؟ ہاں، ریپر بھی تو بڑی کمال ہے نا بھائی. ابھی ریپ تو کوئی نہیں بنایا. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اتنا ماشاءاللہ تم ریکارڈ بنانے میں مصروف ہوتی ہو، تمہاری اتنی سخت ٹریننگ بھی ہوتی ہے، پڑھائی کا وقت کیسے نکالتی ہو فاطمہ؟ میں مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں. میں صبح اسکول جاتی ہوں. میں کرتی ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں 4 کلاس میں پڑھتی ہوں. 4 کلاس میں پڑھتی ہوں. اور آپ بڑے ہو کے آپ پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتی ہیں؟ جی. کیا کیسے جوائن کرنا چاہتی، کیا کریں گی آرمی جوائن کر کے؟ میں بڑے ہو کے آرمی میں جاؤں گی، مجھے فوجی بننے کو بہت شوق ہے. او کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں، ہمارے آپ کی آپس کی بات ہے، میری بھی، تینوں کی آپس کی بات ہے. ایک راز کی بات شیئر کرنے لگے. آپ
جو ورلڈ ریکارڈ بنا رہی ہے نا جس طرح سے, مجھے لگتا ہے اگلے دن نا, اگلے سال جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ آئے گی نا, اس میں سارے کے سارے ریکارڈ آپ کے ہوں انشاءاللہ, سارے کے سارے, پوری بک شروع سے لے کے آخر تک صرف آپ کی ہوگی. کیسا ابھی نیکسٹ ٹارگٹ ابا نے آپ کو کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے نی اسٹرائک پہ کام کری ہو یا کسی اور چیز پہ کام کری ہو؟ ابھی تو نی اسٹرائک پہ کام چل رہا ہے, پریکٹس ہو رہی ہے, لیکن میں 1 گھنٹہ ویسے بھی چیزوں کی پریکٹس کرتی ہوں, پاپا اس کی بھی کرواتے ہیں, جیسے ایلبو اسٹرائک ہو گئی, نی اسٹرائک ہو گئی, پنچز ہو گئے, لنچکو ہو گئے, بریکنگ ہو گئی, ککس ہو گئی, فائٹ ہو گئی. وہ گڑیا کھیلنے کا کوئی ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ ڈال ہاؤس, کوئی گڑیا, مطلب بندہ آپ کو برتھ ڈے پہ کیا گفٹ دے, پھر پریشانی ہو جائے. اس سال تو پاپا نے مجھے سائیکل گفٹ کری تھی, اور پھر ہم آئس کریم کھانے میں گئے تھے. اچھا گڈ. تو پھر ڈال ہاؤس سے کھیلنے کا شوق ہے, یعنی وہ بھی ایلبو اسٹرائک مار کے توڑ دے گی؟ نہیں, مجھے ڈالز بہت پسند ہے, میرا فیوریٹ کریکٹر بھی باربی ہے, اور مجھے ڈال ہاؤس بھی بہت پسند ہے, ٹوائز بھی بہت پسند ہے. باقی چیزیں تمہارے تو کلاس والے تم سے بڑے ڈرتے ہوں گے؟ نہیں ڈرتے تو نہیں ہیں. ڈرتے تو نہیں ہے, بس اب پراؤڈ ہے بڑے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ فاطمہ موجود تھی جناب. کیا فاطمہ نسیم از اے راک اسٹار اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو ہر آن آور شو اگین. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک میں ہم ذرا ان کے ساتھ ذرا کچھ مزید باتیں ہم بھی کوئی ریکارڈ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں بریک میں, آپ انجوائے کریں. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور بچے سیٹ سب ٹھیک ٹھاک؟ ناشتہ واشتہ ہو گیا؟ گڈ, ویری گڈ. اچھا, آج ہی کا دن ہے, ناشتہ کر لیں, کل سے تو روزے شروع ہیں. سو ٹرکی. تو جناب خاص طور پہ وہ لوگ سوائے اس کے جو ڈائبیٹک ہیں تو وہ تو اپنا جو ہے وہ معمول سے چلاتے رہیں گے. فی الحال جناب ہم آپ کے سامنے جو باخبر سویرا کا راؤنڈ 2 ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں, اور اس میں ہم پہلے بات کریں گے جناب کہ جو ترسیلات زر ہیں, جو فورن ریمیٹنسز ہیں, ان میں ماشاءاللہ اللہ شیطان دے کنڈورے رکھے کہ بہت اضافہ ہو رہا ہے, اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. لیکن شفاعت مجھے بتائیں, یہ ترسیلات زر میں تو دن بدن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بڑی اچھی خبر ہے, آف کورس سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے, لیکن دوسری جانب مطلب جو عام عوام ہے وہ کہہ رہی کہ ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ ترسیلات زر میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, مہنگائی میں بھی اضافہ بھی ہو رہا ہے, تو ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کریں؟ بھئی ایسا مہنگائی ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. مہنگائی کے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپس ہیں وہ تو ظاہر ہے جو منسٹریز ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے جو کہ ظاہر ہے جب حکومت کا اگر 1 روپیہ ڈالر گرتا ہے تو حکومت کا جناب آپ سمجھیں کہ تقریباً 130 ارب کا جو ہے وہ جو ڈیٹ ہے, جو قرضہ ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے, 130 ارب روپے کا. لیکن شفاعت جب ڈالر کی پرائس کم ہوتی ہے تو ہم مارکیٹس میں اس کا کوئی خاطر خواہ جو وہ اثر نہیں دیکھتے, لیکن ڈالر کی پرائس 30 یا 40 پیسے بھی بڑھ جائے تو مارکیٹس میں ایسے مہنگائی ہو جاتی ہے جیسے مرغی جو ہے وہ ڈالر کھا رہی تھی. یہ ایسے ہی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے مرغی جو ہے یہ سکے کھاتی ہے, ڈالر کو سکوں میں کنورٹ کراتی ہے, اس کو یہ سینٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, 50 سینٹ میں جو ہے وہ یہ کھا رہی ہے, اس کے بعد یہ سالڈ انڈے دیتی ہے, فل کنکریٹ. ڈبل زردی کا انڈا تبھی ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اور اس کو یہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا, بعض انڈے کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ سینٹ کھا رہی ہے. انگریزی میں جو لکھی ہوتی ہے ڈالر کھاتی ہے. سائنس, یہ کڈنی کا کمال ہے. تو بہت ساری مزید چیزیں بھی جناب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی, مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ اسٹوریز پر. ملک میں ترسیلات زر میں اضافے کا رجحان جاری, مسلسل 10ویں ماہ کے دوران 2 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ, وزیر اعظم کا اظہار تشکر. گندم کی خریداری کے مراکز کی بندش, بارزانہ بھی نہیں ملا, لاڑکانہ میں کاشتکاروں کو نقصان, فصل سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور. ترکی میں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت, معروف پاکستانی ڈراموں کو ترک زبان میں ڈب کرنے کا فیصلہ, پاک ترک مشترکہ پروڈکشن پر کام جاری. رمضان میں وزن کم کرنے کا بہترین موقع, ہلکی پھلکی ورزش رکھے گی آپ کو فٹ. ورزش فجر سے پہلے اور افطار کے بعد کریں, ماہرین کا مشورہ. تو پہلے تو بات کرتے ہیں جناب فورن ریمیٹنسز کی. فورن ریمیٹنسز لاتی ہے ملک میں ڈالر, تو وہ جناب ڈالر ملک میں آنے کا رجحان ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسلسل 10ویں مہینے کے دوران 2 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات زر آ رہی ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملنے والی ترسیلات زر کا حجم
21 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل شفاعت, اور یہ گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے. مارچ میں ہم نے دیکھا کہ مسلسل 10ویں ماہ میں ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں, اور مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ترسیلات زر موصول ہوئے. اور آگے آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ اور عید بھی ہے, تو آئی ایم شیور کی تعداد مزید بڑھے گی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ملک سے محبت بے مثال ہے, اور مسلسل 10ویں ماہ بھی ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زائد رہیں, اور یہ تو واقعی سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے. بالکل جناب. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب کورونا وبا کے باوجود ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائی گئی. مارچ میں ترسیلات زر 43% اضافے سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر رہی. ترسیلات زر میں 26% اضافہ ہوا ہے, اور اس پر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت سے جانتے ہیں کہ کتنی خوشی منانی چاہیے ہمیں ان ترسیلات زر کی. السلام علیکم مزمل صاحب, سر بتائیے گا. وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہے؟ بالکل آپ کی طرح. اچھا جی, بالکل. یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ ہے, کیونکہ پچھلے سال جب کرونا آیا تھا تو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا, بلکہ ورلڈ بینک جیسے ادارے نے لکھ کے نکالا, پھر پاکستان میں بھی جو ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو کرونا آ گیا ہے, پوری دنیا میں ان امپلائمنٹ ہونے شروع ہو گئی ہے, تو پاکستان سے گلف سے لوگ واپس آنا شروع ہو رہے ہیں, تو یہ وقتی طور پہ یہ جو 2 ارب ڈالر جو آپ نے بولا نا 10واں مہینہ مسلسل ہے, تو یہ ایک آدھ مہینہ جو ہے بس لوگ وہاں سے اپنی سیونگز لے کر آ رہے ہیں, تو بس اس کے بعد پاکستان کی ریمیٹنسز کا جو ہے نا دڑم تختہ ہو جائے گا. لیکن سب غلط ہوئے, اور جو ہے یہ الحمدللہ جسے کہتے ہیں کہ ریکارڈ یہ 2.7 ارب ڈالر جو ہے یہ بہت بڑا حجم ہے. مزمل آف کورس یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, وی آر آف کورس ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, لیکن اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیمپو ہے یہ برقرار ہے 10 ماہ سے, اور آگے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید بڑھے گا. دیکھیں, ایک تو یہ جو مہینہ ہے نا یہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ, یہ ویسے ہی تھوڑا سا انفلو ٹریفک اس کی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو رمضان کے لیے زکوٰۃ اور یہ وہ اور فیملیز کو بھیجتے ہیں پیسے نا. دوسرا جو مجھے سمجھ یہ آتا ہے کہ اب یہ جو جتنا بھی پیسہ آ رہا تھا ہنڈی حوالے سے, اس کا ٹریفک بھی جو ہے اس طرف آ گیا. لیکن کل میں ایک نمبر اور پڑھ رہا تھا, وہ بھی بڑا سرپرائزنگ تھا, کہ یہ جو ہنڈی حوالے والی جو کمپنی ہوتی ہے نا, یہ ایکسچینج کمپنیز ہوتی ہیں, انہوں نے بھی 2.8 ارب ڈالر پچھلے ایک سال میں بینکوں میں بیچا ہے. مطلب ان کے پاس بھی پیسہ آ رہا ہے. تو یا تو اب لوگ باہر جو ہے پیسہ کما رہے ہیں اور رکھ نہیں رہے, انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے, یا تو پھر پاکستان ہے نا, دس از سم تھنگ اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے ماہ کی 2.3 ارب ڈالر تھی, اور ریمیٹنسز 2.7 ارب ڈالر, یعنی ریمیٹنسز آپ کی جو ہے ایکسپورٹس کو کراس کر گئی ہیں. اور اگر ان دونوں کو جوڑ لیں تو پہلی دفعہ 5 ارب ڈالر کا آپ کو جو ہے سرمایہ آیا ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سے. یہ بھی بہت بڑا فگر ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے ہم دیکھیں گے ضرور کہ ہمارا جو خسارہ ہے, جاری خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, وہ بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے اپنے اس میں رہے گا, دائرے میں رہے گا. بڑا اہم نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ ڈالر کے انفلو سے ڈالر کی قیمت میں کمی آتی ہے. ڈالر ابھی 152 کی 152.85 کے آس پاس ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈالر کی قیمت میں اسٹیبلٹی آنے کی کوئی امید ہے کہ اس کے بعد ہم ذرا جو لوگ خاص طور پر کرنسی میں فوریکس میں ٹریڈ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ذرا پریشان ہے, تو کیا مزید انفلو بڑھے گا تو کیا مزید قیمت گرے گی؟ دیکھیں, میں تو اسٹیٹ بینک کو بھی یہ ایڈوائز کر رہا ہوں, سب کو یہ کر رہا ہوں کہ روپے کی قدر میں اتنا استحکام نہ لے آئیں کہ آپ کی درآمدات یا ریمیٹنسز میں فرق آنا شروع ہو جائے. کیونکہ باہر سے بھی جو لوگ بیچتے ہیں, جیسے میں خود جانتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ وغیرہ خریدتے ہیں, ان کی بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے تھے یار ہم 160 میں جب ڈالر بیچتے تھے تو ہم اگر 10,000 ڈالر بیچتے تھے تو 16 لاکھ روپے ملتے تھے. اب ہم 10,000 ڈالر بیچ رہے ہیں تو ہمیں 15,20,000 روپے مل رہے ہیں, تو بہت کم مل رہے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے پیسے بھیجنا سلو کر دیے ہیں. تو یہ اگر زیادہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو اسٹرانگ کیا
تو ہو سکتا ہے کہ ریمیٹنسز پہ امپیکٹ ہو. اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس بھی جو ہے نا کمپیٹیٹو اتنی نہیں ہے, یہ ایکسچینج ریٹ سے تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو میں اسٹیٹ بینک کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اب روپے کو یہاں روک لیں, کیونکہ دنیا کی بہترین سیکنڈ بیسٹ کرنسی ہو گئے, اس سے زیادہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے, کوئی ایٹ دا کاسٹ آف کنٹری نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اب پہلے کی طرح مزے نہیں رہیں گے کہ ہر دفعہ جو ہے ڈالر کی قیمت اوپر جاتی رہے گی, یہ نیچے بھی آئے گی تو سنبھل کے کھیلیے گا کہ یہ نہ ہو کہ جیب سے کچھ چلے جائے. بالکل, یہ تمام تو چیزیں بڑی ٹرکی ہوگی, لیکن ذرا عام عوام جو ہے مزمل, وہ یہاں پہ سوال یہ پوچھتی ہے کہ جی ہم بڑی اچھی خبریں سن رہے ہوتے ہیں, روپے کی جو قدر ہے وہ بھی مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن سمہاؤ اس کے باوجود جو مہنگائی ہے یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے سیکٹرز پہ کام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہاں بھی ریلیف ملے؟ کیونکہ جب ڈالر مہنگا ہوتا تھا مہنگائی بڑھ جاتی تھی, ڈالر کم ہوتا ہے مہنگائی کو کک فرق نہیں پڑتا. نہیں, بڑا اچھا, اور یہ سوال میرے خیال سے بہت ضروری ہے عوام تک اس کا جواب پہنچنا. پہلی بات یہ کہ جو بھی اگر ڈالر کی ویلیو بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے اس کا پورا امپیکٹ آتے آتے 90 سے 120 دن لگتے ہیں. پہلی چیز, کیونکہ باہر سے کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اور وہ جب یہاں پہنچتی ہے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. دوسرا مطلب جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں اس وقت بڑا ایک عجیب و غریب ٹائم چل رہا ہے اور اس میں شارٹیجز اور سپلائی چینز کے بڑے مسئلے آئے ہیں. جیسے آج کل گھی تیل کی سب بات کر رہے ہیں کہ 1500 روپے کا 5 کلو گھی مل رہا ہے, تیل مل رہا ہے. اب یہ گھی تیل جو 1500 روپے میں, اس میں ایکسچینج ریٹ کی جو ہے نا بہت کم عمل دخل ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا گھی اور تیل چھت پھاڑ کے نکل چکا ہوا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں نے آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ آپ لوگ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ شپنگ کرائسس آیا ہوا ہے. جو کنٹینر جو ہے جس میں سامان آتا ہے وہ اگر $1000 کا آتا تھا وہ $4000 کا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے کرایوں کی وجہ سے بھی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. یہ آپ کو جو اگر ہمارا انشاءاللہ ایکسچینج ریٹ اگر یہ 155 کے نیچے رہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے جو باہر سے چیزیں آتی تھی ان کی آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں میں بہت فرق آ جائے گا. میں خود جانتا ہوں, میں اب جیسے آپ کو ایک آخری بات بول دوں کہ امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, امپورٹڈ گاڑیوں میں لوگوں نے پرائسز کم کرنا شروع کر دیے ہیں. لوکلز نہیں کر رہے, لیکن امپورٹڈ میں 5 سے 10% کا انہوں نے فرق ڈالنا شروع کر دیا. یعنی کہ جو 30 لاکھ کی گاڑی تھی اب وہ 27 لاکھ 28 بالکل جی, اور یہ ایک بڑا مثبت رجحان ہے. بہت بہت شکریہ جی مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب بات کرتے ہیں جناب سندھ پولیس کی. سندھ پولیس کو جی بڑی شکایت تھی مدیہ, بہت پریشان تھے. وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں, سارا دن باہر ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کے آپریشن میں یہ فرنٹ لائن ہوتے ہیں, ان کے لیے ہاسپٹل کوئی کوالٹی ہاسپٹل جو ہے وہ اس قسم کا نہیں تھا جہاں جا کے اپنا علاج کرا سکتے. بالکل شفاعت, کیونکہ وہ اسپیسیفکلی اگر ہم وہ اپنے فرنٹ لائنرز دیکھیں جو کہ ہم مسلسل, کراچی ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا شہر ہے جہاں پر اسٹریٹ کرائمز ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ, جس پہ وارداتیں بہت زیادہ رہی ہیں. تو ایسے میں جو پولیس اہلکار کھل کے آ کے جو مقابلہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں جب کوئی ایسی کوئی چوٹ پہنچتی ہے, کوئی ہمیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ایک تو وسائل اتنے نہیں ہوتے اور دوسرا یہ کہ ہم اب کیا کریں. تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ پولیس کے اسپتال جو ہے وہ کراچی میں قائم کر دیا گیا ہے, اور جہاں پر آپ کو بالکل وہ تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی جو کہ کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. اور اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ. اس کے اہلکاروں کو سب سے زیادہ شکایات اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن اور فیملی کے لیے اچھے اسپتالوں کی تھی. گارڈن پولیس کا جو یہ اسپتال ہے اس کو کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے, آج ہم آپ کو یہاں کا وزٹ کرائیں. پولیس چیف شاہد ایاز صاحب نے بہت زیادہ توجہ دی تھی, اور اس کے بعد جو موجودہ کراچی پولیس چیف ہیں غلام نبی میمن صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی اور آج آپ کے سامنے اس کے نتائج موجود ہیں. ایک بہترین ہسپتال جس میں تمام پولیس اہلکاروں کے اور ان کی فیملیز کے یہاں پہ فری میں علاج معالجہ ہو رہا ہے. اور پتہ شفاعت فائدہ کیا ہوگا اگر مزید فنڈز بنائے جائیں گے, کرپشن جو ہے نا وہ کافی زیادہ کنٹرول میں آ سکے گی اگر آپ ان کو ویسے فیسلٹیز دیں. ٹھیک ہے, مانیٹر بھی کریں, فیسلٹیز بھی دیں, تو میرا نہیں خیال ہے جو اتنے کرپشن کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں وہ بھی, اور پھر ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں اتنے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم نے بھی عوام کی بھرپور خدمت کرنی ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھی نہیں تھی فوٹیج جہاں پر ایک شہری سارے عام لٹ رہا تھا, پولیس موبائل سامنے سے گزری تھی. لیکن ایک اچھی چیز یہ, جیسے نذیر شاہ اپنی رپورٹ کے آخر میں کہہ رہے تھے, اسپتال مزید بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کی جا سکتی ہے. مزید بہتر نہ کریں, آپ اسی کو مینٹین کر لیں اگلے 50 سال تک, مزہ آ جائے گا. مطلب بہت ہی اپڈیٹ ضرور کرتے رہے دور جدید کے تناظر میں, لیکن پھر بھی
یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ایک رجحان ہے سندھ پولیس کی جانب سے. اینی وے آگے بڑھیں جناب. بالکل شفاعت, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں جی کچھ انٹرٹینمنٹ کی خبریں بھی ہمیں یہاں پہ شامل کرنی ہے. اور جو ہمارے پاس جو ٹیلی ویژن پہ جو ہمیں کانٹینٹ نظر آتا ہے وہ بڑا بھرپور قسم کا, بڑا ڈفرینٹ جانرا کا ہم روز دیکھتے ہیں. پاکستانی کانٹینٹ بھی ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ٹرکش کانٹینٹ بھی موجود ہے جس کو پاکستانی زبان میں ڈب کیا گیا. اب اچھی بات ہے شفاعت کہ ہمارے پی ٹی وی جو پرانے جو ڈراماز لگتے تھے, جو بڑے کمال, جو بڑے سبق آموز اور جن کی پروڈکشن بھی اگر دیکھا جائے کمال ہوتی تھی, اب ان کو کیا جائے گا ٹرکش زبانوں میں ڈب, اور اس کے بعد وہ چلیں گے ٹرکی میں اور پھر ٹرکی کے لوگوں کو پتہ چلے گا جناب, ویسے آلریڈی بھی کافی ڈرامے لگ چکے وہاں پہ, تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کا پروڈکشن لیول کیا ہے. ابھی تک تو معاملہ یہ تھا جناب کہ پاکستانی ڈرامے ڈب ہو رہے تھے عربی میں, پاکستانی ڈرامے چل رہے تھے پڑوسی ملک میں. یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں نا جناب کہ جو پاکستانی ڈرامہ اپلوڈ ہوتا ہے, کبھی اس کا بریک ڈاؤن نکال کے دیکھیں کوئی سافٹ ویئر لگا کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب پاکستان میں تو ٹریفک ہوتا ہی نہیں ہوتا, سارا ٹریفک آئی پاکستان سے باہر سے رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کے لوگ پاکستانی ڈراموں کو پسند کر رہے ہیں, تو اب ترکی کے لوگ کیسے محروم رہ سکتے ہیں جناب. ہوگا یہ کہ ایک جوائنٹ پروڈکشن بن رہی ہے جناب انشاءاللہ پاکستان اور ترکی کی, جو کہ پاکستانی ڈراموں کو ترک زبان میں ڈب کرے گی. بڑا اچھا کیا جا رہا ہے شفاعت کہ اگر ہم ان کے ڈراماز دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کیسے ٹیلنٹ ہے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل ویلکم ٹو باویرا. واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ ٹو ڈو, کس طریقے سے یہ پروڈکشن جو ہے یہ کام کرے گی, پلیز عوام کو بتائیے گا. جی السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی طرف سے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں صبح شرکت کر کے, اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں کیونکہ پاکستانی جو کانٹینٹ ہے وہ کمال کا ہے. ہم نے اوور دا ایئرز دیکھا ایک لیگیسی پاکستان لے کر کے آ رہا ہے. ڈرامے پاکستان کا جو ڈرامہ ہے خاص طور پہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اور ہم پیچھے اگر جاتے ہیں تو کیا ہی بات ہے, مطلب کمال کے ڈرامے تھے. آنچ تھا 1993 میں, دھوپ کنارے 1987 میں تھا, اس کے ساتھ ساتھ جی ذرا سی عورت, دن, چاند گرہن, مطلب نجات, وارث, بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن سب سے پہلے تو ہم نے آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ڈرامے دیکھنے چاہیے جنہوں نے نہیں دیکھے ہیں, اور شفاعت نے بڑا اچھی طرح سے بتا دیا کہ یہ اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر. اب ہم نے جب ٹرکش ڈرامہ عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی کہ یہ اسلام کے اوپر ایک بہترین پروڈکشن ہوئی ہے اسلامک ہسٹری کے اوپر, اور رجب طیب اردوغان پریزیڈنٹ سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے پاکستان کو یہ ڈرامہ فری میں دیا, اور اس ڈرامے کو ڈب کر کے جب چلایا گیا تو اس کو وہ پذیرائی ملی جس نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے. الٹا فیصل ہم نے دیکھا کہ ایون ٹرکی میں بھی وہ پذیرائی حاصل نہیں تھی جتنی پاکستان میں ان کی پذیرائی ملی. جی ہاں بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اردو کی پاور آپ چیک کریں, کیونکہ پوری دنیا میں اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں, اور پھر پاکستان میں گاؤں دیہاتوں میں ایک گاؤں گیا ہوا تھا, وہاں پر بچے جو ہیں وہ آرترل بنے ہوئے تھے اپنے گیٹ اپ پہ, تو وہ دیکھ رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ پاپولر ہے آرترل. اور دیکھیں ایک جو کلچر دکھاتا ہے آرترل, اسلام کی صحیح ترجمانی ایک دکھاتا ہے اسلامک فیتھ کے اوپر جتنا. اور اگر پروڈکشن کی میں بات کروں تو جو اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے وہ ختم ہے اس ڈرامے میں. ایکسٹراز کی بھی اگر آپ ایکٹنگ چیک کریں تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی میں کام ہوا ہے. تو اب پاکستان کے کچھ بہترین کام ہوا ہے, تو ہماری بات چل رہی تھی, اور انشاءاللہ قریب ہی ایک پاکستان کی پروڈکشن جو ہے وہ ٹرکش زبان میں ڈب ہوگی, کیونکہ وہاں پر جو ٹرکی میں لوگ رہتے ہیں وہ کافی ڈرامے اور اپنے فلمیں دیکھتے ہیں, لیکن ان کا ایک پرابلم ہے کہ ان کو زبان کا, آپ کو پتا ہوگا, آپ لوگ استنبول گئے ہوں گے, جی بالکل, وہ ٹرکشی میں زیادہ بات کرتے ہیں, اور ٹرکشی تو اس زبان میں ڈب کر کے وہاں چلائیں گے, تو وہاں کے لوگ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہاں پہ ان کو وہ پروموٹ ہوں گے. ان کے آرٹسٹ تو یہاں پہ پروموٹ ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے گھروں میں جانے جاتے ہیں, لوگ نام سے جانتے ہیں ان کو, اور بہت بڑا فین فالوئنگ ہے ان کی. لیکن ہمارے آرٹسٹ جو ہے پہلے بھی وہاں پہ کام کر چکے ہیں جا کر, آپ کو یاد ہوگا ایک چینل تھا, لیکن اب جب ہمارے ڈرامے چلیں گے تو ہمارے آرٹسٹ کی بھی پروموشن ہوگی اور ہمارے کانٹینٹ کی بھی پذیرائی ہوگی, اور ہمارے یہاں کچھ بہترین کام ہوا ہے. اور
अभी लेटेस्ट मुझे काम जरा ये जो है बताइएगा फैसल साहब, ये बताइएगा कि ये जो ड्रामे चल रहे हैं, तो आपने क्लासिक्स की बात की बिल्कुल, लेकिन टर्किश जो लोग हैं वो जरा पाकिस्तानी कल्चर में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा वो इंक्विजिटिव होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या उनको मेरे पास तुम हो दिखाया जा सकता है इसी तरह टर्की में डब करके? देखिए डिपेंड करता है, अगर आप टर्की, आप सही कह रहे हैं कि वो देखना क्या चाहेंगे, वो पाकिस्तान का ज्यादा कल्चर देखना चाहेंगे, जिस तरह हम उनका कल्चर देखना का ज्यादा शौक रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इन दिनों में कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कुछ एक दो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पुराने ड्रामे तो खैर हमारे बहुत ही कमाल के थे, जिसमें हमारा ही कल्चर दिखाया जाता था। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है। आपको लगता है कि इस इनिशिएटिव से हमारे जो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी मजीद एवेन्यूज खुलेंगे और उनको भी मजीद काम मिलेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत बड़े हमारी क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ कंटेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो टर्किश, आपको पता है आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हमारे प्राइवेट चैनल्स पे भी टर्किश ड्रामे चल रहे हैं, और जो उधर की स्क्रीन्स हैं, और ना सिर्फ टर्की की बल्कि बाकी ममालिक की स्क्रीन्स को भी पाकिस्तानी कंटेंट ने ऑक्यूपाई करना है। ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नीड्स टू गो ग्लोबल। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो एक्सचेंज ऑफ कंटेंट है, हमारी बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव इंडस्ट्री, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत कमाल की है। प्रोड्यूसर्स कमाल के हैं, राइटर्स कमाल के हैं, एक्टर्स कमाल के हैं, लेकिन एवेन्यूज हमें मजीद से मजीद निकालने हैं। टर्की हो गया, ईरान हो गया, चाइना हमें हमारी फिल्म चली। अभी फैसल, आपने टर्की और ईरान की बात की, तो अगर हम इरानियन सिनेमा चेक कर लें और हम टर्किश सिनेमा देख लें, तो वो हमारे सिनेमा से बहुत साल आगे, बहुत साल आगे। सो साथ में आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हम भी उसी लेवल की प्रोडक्शन बना सकेंगे? हमारा एक मसला ये है कि हमारी फिल्म इतना पैसा बनाती नहीं है, तो जब बनाती है, क्योंकि स्क्रीन्स कम है, हमारे यहाँ फिल्म पॉलिसी नहीं है, उस पर ऊपर काम तो हुआ है, लेकिन अभी उसको लॉन्च करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारा प्रोड्यूसर जो है ना, वो पैसा लगाता है तो उसको बचता नहीं है फिर। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और पैसा बना भी लेते तो रिकवरी बड़ा टाइम ले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे जनाब हम उन क्लासिक्स की जो कि अब तुर्क जुबान में डब होके तुर्की में चलने वाले हैं, बड़ा अच्छा एक इक़दाम है, और उम्मीद करते हैं जनाब जो हमारे मॉडर्न जो बड़े ड्रामे हैं वो भी इंशाल्लाह अनकरीब तुर्की में नजर आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और अब आपके सामने रखते हैं एक मसला है जनाब सिंध का, और सिंध में गंदम के काश्तकार परेशान हैं। बिल्कुल जी, सिंध आबादगार बोर्ड का कहना है कि लाड़काना में गंदम खरीदारी के सरकारी मराकज़ जो हैं ये बंद होने और बारदाने की अदम फराहमी की वजह से काश्तकारों को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार ये कहते हैं कि ख़रीदारी मराकज़ बंद होने से 70% गंदम जो है ये मुकामी ताजरों को कम दाम में फ़रोख्त की गई, जिससे उनको नुकसान हुआ। और सिंध आबादगार बोर्ड का शिकवा ये है कि काश्तकारों से गंदम मुकर्रर करदा नर्ख में भी अब नहीं खरीदी जाती। बाहर से जनाब गैर मेयारी गंदम इंपोर्ट कर ली जाती है, जो अपनी गंदम होती है वो खरीदते नहीं है, सीधी सी बात है। ये मसला है, और मसला इम्प्लिकेट कर रहा है कि मामला किसी एक दो ताजरों का नहीं है, किसी एक दो डिपार्टमेंट का नहीं है, मामला है माफिया का। क्योंकि जो गंदम इस वक्त गोदाम में मौजूद है, हम देखते हैं जनाब वो गोदामों में गंदम 6-6 साल इस्तेमाल नहीं होती, बाहर निकलती है, गरीब में कीड़े बड़े होते हैं, काली हुई होती है गंदम। और जो गंदम इंपोर्ट कराई जाती है, जब आटे का बहरान पैदा होता है तो वो गंदम जनाब महंगे दामों फरोख्त होती है। वो आटा जो 35 रुपए का होता था वो 70 रुपए का हो जाता है, फिर 70 से पता नहीं कितने में जाना है, उसने क्या प्लानिंग बनाई हुई है। तो ये जनाब अब पूरे जो सिंध में जो इस वक्त जो गंदम के जो काश्तकार है वो परेशान है, और इस हवाले से बात करेंगे जनाब। हमारे साथ वजीर खुराक इस्माइल राव साहब मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये सिंध आबादगार बोर्ड का कहना है कि लाड़काना में गंदम की खरीदारी की जो सरकारी मराकज़ हैं वो तो बंद है, और जो काश्तकार हैं उनको तो बारदाना जिससे उन्होंने अगली फसल लगानी है वो फराहम ही नहीं किया गया। क्या वजूहत है? हमारी फ्रीक्वेंटली मुलाकातें और मीटिंग्स मुख्तलिफ इजलासों में और कमेटियों में होती रहती हैं, जो सिंध की काश्तकार और किसान तंजीमें हैं। सिंध आबादगार बोर्ड से के अहदेदारों से भी होती रही है, नुमाइंदों से, और सिंध चैम्बर एग्रीकल्चर के नुमाइंदों से होती रही है, और भी तमाम आबादगारों से हमारा मुसलसल रब्ता है। और पूरी सिंध के तमाम मराकज़ में
اس وقت باردانہ پہنچ چکا ہے جس میں پلاسٹک بیگز ہیں وہ بھی ہم مہیا کر چکے ہیں اور جوٹ بیگز بھی ہم مہیا کر چکے ہیں اور اس وقت ہر ایک تقریباً اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو 6 لاکھ میٹرک ٹن کا اس وقت یعنی ہمیں 14 لاکھ میٹرک ٹن ٹوٹل خریدنی ہے جس میں سے اس وقت سندھ کے مختلف اضلاع اور ہیڈ کوارٹرز میں جو سینٹرز خریداری کے ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں ان میں اس وقت 6 لاکھ میٹرک ٹن کی خریداری کا باردانہ اس وقت اویلیبل ہے جو ہم کاشتکاروں آبادکاروں کو مہیا کر رہے ہیں اور اس میں کسی کو دقت نہیں. شروعات ظاہر ہے یہ 1 اپریل سے ہم نے مہیا کیا ہے تو اسی میں کسی کو دقت نہیں. اسماعیل صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آبادکار بورڈ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ احتجاج کریں گے, ساتھ میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خریداری مراکز بند ہونے کی وجہ سے جو 70% جو فصل ہے وہ مقامی تاجروں کو کم دام میں فروخت کی گئی جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اب کیا کیا جائے گا ان کے ازالے کے لیے؟ فصل کا زیادہ جو ہارویسٹنگ ٹائم ہے وہ اپریل اور مئی کا ہے تو اس وقت بھی نہ فقط ہم باردانہ مہیا کر چکے ہیں بلکہ مختلف سینٹرز پہ ہم خریداری بھی کر چکے ہیں. ہماری پروکیورمنٹ بھی ہو چکی ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ تمام ہیڈ کوارٹرز کا ڈویژنز کا میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے اسی لیے حکومت نے جو ہے وہ پہنچایا ہے تاکہ ریٹ جو ہے مارکیٹ کا جب تک باردانہ سپلائی نہیں ہوا تھا تو تھوڑا بہت واقعی جو اوپن مارکیٹ میں تھا ریٹ کم تھا لیکن جیسے ہی حکومت کی طرف سے تمام سینٹرز پہ باردانے کی دستیابی شروع ہو گئی اور اس کے بعد خریداری گورنمنٹ کی شروع ہو گئی سینٹر سے تو اس کے بعد قیمتیں بھی مستحکم ہو گئی ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں ابھی گندم کی فی من کیا ہے اور کیا قیمت پہ کسانوں سے گندم خریدی جا رہی ہے؟ بالکل اسی قیمت میں خریداری کی جا رہی ہے بلا جھجھک. ہم تمام جو فارمرز کو جو ہمارا فارمولہ ہے اس وقت ہماری سندھ کے اندر تقریباً جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اور جو اسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً ہمیں جو توقع ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم تقریباً 40 لاکھ میٹرک ٹن کا فصل ہمارا اترے گا جس میں سے ہم 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ ٹن ہم خریدیں گے جس کی قیمت 2000 روپیہ فی من ہم نے مقرر کی ہے اور اسی قیمت پہ ہم تمام جتنی ضلع کی اب یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں ہم زیادہ خرید کریں کہیں کم ہم نے کس ضلع کی کتنی پیداوار ہے اس کا 1/3 کے حساب سے تمام اضلاع میں ہیڈ کوارٹرز میں سینٹرز میں ہم باردانہ دستیاب کریں گے تاکہ تمام ایکولی یعنی تقریباً 32-33% جو بھی بنتا ہے اس ریشو کا اس کے مطابق ہم تمام علاقوں سے ہم پھر ترجیح بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے فارمر کو. اچھا ایک ان کا شکوہ یہ بھی ہے کاشتکاروں سے گندم جو ہے مقررہ کردہ نرخ سے بھی خریدی نہیں جاتی جبکہ باہر سے غیر معیاری گندم جو ہے وہ مہنگے داموں برآمد کر لی جاتی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو وہی بات ہے جو ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں. یہ بالکل سندھ آبادگار بورڈ کا آبادگاروں کے خدشات بالکل درست ہیں. ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ نے یہ جرأت کر کے وفاقی حکومت نے دیکھیں تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ 1800 روپیہ من حکومت نے کیے ورنہ وہ تو 1600 روپیے کر رہے تھے لیکن جب سندھ حکومت نے 2000 روپیہ من مقرر کیا تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے پرانس پنجاب اور کے پی وغیرہ نے جو ہے وہ مجبور ہو کے 1800 روپیے مقرر کی لیکن سندھ واحد صوبہ ہے جو اس وقت 2000 روپیہ من خرید رہا ہے اور باہر سے ہم تو مخالفت کرتے ہیں کہ باہر سے امپورٹ کیوں کی جائے. ہم وہی انسینٹو ہم اپنے کروڑس کو اور کاشتکاروں کو دیں جو زیادہ گندم پیدا کرے تاکہ ہمیں گندم جو ہے وہ امپورٹ. صحیح, بہت شکریہ جی. اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً یہاں پر جو ویٹ جو اب جنم لینے کو ایک بار پھر سے تیار ہے تو یہاں پر حکومت کو بھی چاہیے کہ یہاں پر کاشتکاروں کے حوالے سے بھی سوچا جائے اور ایسے فیصلے لیے جائیں جس سے کاشتکار کو جو ہے یہ نقصان نہ ہو. تو خواتین حضرات یہ تو ہم نے بات کی ابھی تک جو سندھ میں آبادکار بورڈ نے ایک بڑا جینوئن کنسرن شو کیا ہے کہ گندم کی قیمت جو سرکاری طور پہ مقرر ہے وہ تو مل نہیں رہی اور جو باردانہ سپلائی کرنا ہے جو کہ ظاہر ہے گندم کی کا جو فارمولا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک باردانہ جو ہے وہ سرکاری طور پہ سپلائی کیا جاتا ہے جب گندم سرکاری گوداموں کو بیچی جاتی ہے. اگر گودام بند ہے تو باردانہ کیسے آئے گا؟ یہ سارا معاملہ جناب آپ کے سامنے ہم نے رکھا اور اب جناب بات کرتے ہیں
تھوڑا سا آپ کی صحت کے حوالے سے، اور آپ کی صحت کے حوالے سے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آدھا پاکستان کمٹ کر لیتا ہے جناب کہ اس رمضان مبارک میں انشاءاللہ ہم نے ویٹ کم کرنا ہے، پھر اس کے بعد سحریاں، افطاریاں، یہ من پکوڑے آپ کے جو ہے وہ پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، ہلتے آپ ہیں نہیں افطاری کے بعد، تو اس وجہ سے پھر جو ہوتا ہے وہ شفاعت بڑی ہوتی ہے، لیکن پکوڑے آڑے آ جاتے ہیں، کچوریاں آڑے آ جاتی ہیں، تو ایسا کیا کرے جناب کہ ہم نے فٹ بھی رہنا ہے؟ اور کون سا ٹائم، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم روزے کی حالت میں ہم سے نہیں ہوتی ایکسرسائز تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے متبادل ٹائم کون سا ایسا ہو سکتا ہے؟ جم ٹرینر رمیسا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی جناب. اچھا رمیسا، عمومی طور پہ لوگ جم سے جو ہے نا وہ چھٹی مار لیتے ہیں رمضان میں، وہ کہتے ہیں جی روزے کی حالت میں ہم نہیں ورک آؤٹ کر سکتے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ جب روزہ افطار بھی ہوتا ہے تو آپ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ جو وزن آپ نے ریڈیوس کیا ہوتا ہے وہ گین کر لیتے ہیں. کیا کریں؟ ہمیں اپنی جو میل ہے نا افطار کی وہ کم سے کم رکھنی چاہیے، اور پراپر سحری بھی آپ کھائیں. لوگ کیا کرتے ہیں اتنی ساری افطار کھا لیتے ہیں، پکوڑے. یہ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کم سے کم کا کیا مطلب؟ دیکھیں کم سے کم ایک جگ شربت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرے پکوڑوں کی ہوتی ہے. دس از ٹو بگن وتھ. اور سحری میں لسی بھی ہوتی ہے. نہیں اس طرح کریں گے تو آپ پھر سحری نہیں کرتے، لوگ پورا بھر کے کھا لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس طرح پھر 14 ڈیز بعد ہماری باڈی میں ویکنیس آ جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو آ رہی نہیں، ہم پراپر میل نہیں لیتے. تو سب سے اچھا جو ٹائم ہے ورک آؤٹ کا وہ تو ویسے فاسٹنگ اسٹیٹ پہ ہوتا ہے، جو بیفور افطاری ہوتا ہے. اس میں آپ کا جو ہوتا ہے باڈی میں انٹرنل سورس آف انرجی نہیں ہوتی، تو آپ زیادہ کیلوریز برن کرتے ہو. سارے جو فیٹ پاکٹس ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ہلا کے آپ 200 کیلوریز برن کرتے ہیں نارملی، تو فاسٹنگ اسٹیٹ پہ آپ ایسا کرتے ہیں 400 to 500 آپ کی کیلوریز برن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ویسے تو افطار کے بعد لیڈیز کا عموماً یہ ہوتا ہے، ان کو افطار سے پہلے کام بہت ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ آفٹر افطار عشاء سے پہلے اپنا ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں. کوئکلی ہم گھر میں ایسی کیا چیز کر سکتی ہیں؟ خواتین ہماری کچن میں بڑی مصروف ہوتی ہیں، تو چھوٹی جگہ بھی ہو لوگ آرام سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ ایروبک ایکسرسائزز بتاؤں گی، آپ لوگ وہ کریں گے. اس طرح جمپنگ فرسٹ، ایسے جمپنگ جیکس، یہ آئی نیز، یہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے بالکل، اور ایزیلی سب کر سکتے ہیں. اور یہ ماؤنٹین کلائمبرس، اس طرح میں بتا، یہ پلانک جیک، یہ اس طرح آپ ایسے کریں گے. 30 سیکنڈس کریں اور 20 سیکنڈ کا آپ ریسٹ لیں اس میں. اوکے اس سے آپ کا ہارٹ ریٹ بھی ہائی ہوگا اور زیادہ آپ کی کیلوریز برن ہوں گے. بیہوش نہیں ہو جائیں گے پیاس کے مارے؟ نہیں پیاس لگی ہوئی بندہ جمپنگ جیک کرے بیہوش. آپ لوگ سحری میں دہی کا استعمال کریں، اور زیادہ تر آپ پراٹھے وغیرہ نہیں کھائیں. اس طرح اوٹس لیں. یہ آپ چاہتی کیا ہے؟ آپ پراٹھے نہیں چاہ رہی، آپ پکوڑوں پہ منع کر رہی ہیں، آپ شربت نہیں چاہتی. آپ روٹی کھا سکتے ہیں چکی کی، تاکہ آپ کو پورا دن آپ میں تھوڑی انرجی رہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا کہ کباب اور یہ چکن اس طرح مرغن غذائیں کھانے سے آپ کو اور پیاس لگتی ہے. بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں بھی ٹریڈ مل موجود ہو تو ان کو بھی پھر ایٹ لیسٹ یہ بتانا یہاں پہ چاہیے کہ آپ افطار سے کتنی دیر بعد، 3 گھنٹے کا آپ ڈفرنس رکھیں، کتنی دیر بعد آپ ٹریڈ مل پہ بھی آپ کا ایزیلی پہلے بریک ڈاؤن ہو جائے جو آپ نے افطار کیا، اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ 1 گھنٹہ میکسیمم. آپ اس کے بعد اپنا ٹریڈ مل سے اور یہ ایروبکس ایکسرسائز اس میں آپ ٹریڈ مل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جیسے آپ ہمیں پلانک بھی، آپ پہ ہمیں ماؤنٹین کلائمبرس بھی بتائی تھی، لیکن اگر ہم نے کھایا ہو کچھ تو یہ تو باہر نکل آئے گا. نہیں، اس کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ کو 1 گھنٹے بعد. اچھا ایک چیز اور، بہت سارے مرد حضرات جیسے ہی روزہ کھلتا ہے، روزے کے آدھے پونے 45 منٹ بعد جو ہے وہ تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں. مسلسل کھڑے رہنا ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 گھنٹے لوگ کھڑے رہتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے وہ بڑی ہیوینس ہو جاتی ہے. یہ من جو ہے نا وہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. ہمارا پورا گول ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی ویٹ لاس پہ جا رہے ہیں. یہ اس میں ہمیں سروائیو کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے. تو آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے. تو آپ 10 out of 10 دیتے تھے تو 10 out of 5 دیں، لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اور ڈائٹ پہ بھی خیال رکھیں، نہیں پکوڑے شکوڑے کھا رہے ہیں پھر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا. اچھا تو ایسی بات بتائیں کہ کیونکہ لیزینس جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے رمضان میں افطار کے بعد اسپیسیفکلی، تو ایسی کیا چیز کریں، ایسی کون سی ایکسرسائز کریں جس سے ہم حشاش پشاش پہ رہیں؟ کراس فٹ آپ کر سکتے ہیں. برپیز جو ہے وہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. میں آپ کو برپیز یو ہیو ٹو ایک بار دوبارہ سے لوگوں کو بتانے پڑے گی کہ برپیز کیسے کرتے ہیں. باقی میں چاہوں گی کھڑے ہو کے آپ کو ایکسرسائز ہمیں کر کے بتا سکیں، وہ زیادہ ماشاءاللہ. بعض لوگ تو ہمارے برپیں بڑی اچھی مارتے ہیں، تو وہ سمجھیں گے شاید یہ نہیں، برپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، برپیز اور برپ سے بھی. ہاں اس طرح آپ دیکھیں برپ کی یہ بھی کر سکتے ہیں آپ.
اور عمیر صاحب اگر 1 kg کا ویٹ اگر ہمارے پاس ہو تو اور کمال ہو جائے گا. یہ کارڈیو میں ویٹ استعمال کر سکتے ہیں گھر جی پہ؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ افطار کے بعد ہی ویٹ یوز کریں. اس سے پہلے آپ کو باڈی میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوگا تو آپ سے ویٹ نہیں ہو پائے گا اتنا. تو پہلے آپ ایروبکس کریں اور آفٹر آپ ریزسٹنس ٹریننگ جو ویٹ ٹریننگ کہلاتی ہے. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. مردوں میں آج کل ایک رجحان آیا ہوا ہے ٹانگوں پہ وزن باندھ کے واک کرنے کا. لوگ 2 kg کے یا 3 kg کے وزن باندھ کے واک کرتے ہیں. اور رمضان میں کیا یہ فائدہ مند ہے؟ نہیں، رمضان میں آپ اس طرح نہیں کریں. اپنے آپ کو اتنا ہارڈ کور پہ نہیں جائیں، اپنے آپ کو ایزی رکھیں. تو اگر آپ کا گول ہے بہت زیادہ ویٹ ان کو لاس لگتا ہے مطلب بلیو یہ ہے کہ چونکہ وزن باندھنے سے آپ کو کم واک میں زیادہ کیلوریز برن ہو جائیں گی. از دیٹ رائٹ؟ یہ نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ اس طرح صحیح ہے. ویٹ باندھ کے اس طرح ویسے آپ ایزیلی آپ کرو، آپ کی ویسے بھی کیلوریز برن ہوتے ہیں. چلیں خیر، آج ہم فٹنس کے حوالے سے بات تو کریں گے کیونکہ انشاءاللہ اب رمضان کی تیاری میں شروع ہو جائیں گے. اس وقت اسد عمر میٹ دی پریس سے گفتگو کر رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، اور کل کی میٹنگ کے بعد امید ہے کہ مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اس وقت ٹھہراؤ لگ رہا ہے وبا کے بڑھنے میں. کم نہیں ہو رہا، لیکن وبا کا جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس کے اندر ہمیں کچھ ٹھہراؤ نظر آتا ہے. اور اگر ہم اس وقت اگلے 2 ہفتے محنت کر لیں تو جس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے آپ کو پتہ ہے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ بازاروں کے اندر لوگ رخ کرتے ہیں، عید کی شاپنگ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو اس وقت بھی وبا ایک بڑے لیول کے اوپر ہو، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چوائس نہیں رہ جائے گی کہ سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں، اور لوگوں کے لیے پھر اس سے مشکل پیدا ہوگی. اس لیے میں آپ کے ذریعے بھی ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم احتیاط کر لیں اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، تو اس سے ہماری صحت کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا لوگوں کا روزگار جو بندھا ہوا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس سے جو اثر ہوتا ہے اس کے اثر جو ہے وہ گھوم پھر کے ہمارے اوپر بھی واپس آتا ہے. میں آپ کو صرف میڈیا کی اگر آپ بات بتا دوں آپ کو کہ جس وقت لاک ڈاؤنس کیے گئے پچھلے سال، تو ایک چیز جو اس کا اثر نکلا کہ جو ایڈورٹائزنگ تھی کمپنیز نے وہ بڑی اس کے اندر کمی کر دی. ظاہر ہے میڈیا کے ریونیو جو ہے گرنے شروع ہو گئے، اور میڈیا کے جب ریونیو افیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو وہ تنخواہیں دینا جو ہے اپنے لوگوں کو اس میں دیر کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ لوگ بھی اس سے اثر انداز ہوئے. سو اسی کے اوپر میں اس حصے کا اختتام کرتا ہوں کہ حفاظت کر لیں اپنی، اور کوئی بہت مشکل یہ کام بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، آئندہ بھی اللہ بہتری کرے گا. ساتھ ساتھ اس کے ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے. جی ویکسینیشن کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنی ویکسین کی ڈیمانڈ ہے، جتنی طلب ہے، اتنی سپلائی نہیں. اور یہ صورتحال تو ہونی تھی، یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اربوں لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگنی ہے، اور ایک ہی ساتھ سب لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ مشکل ہوگی. لیکن وہ ذرا مشکل زیادہ ہوگی کیونکہ یورپ اور برطانیہ کے اندر جو ویکسین کی مینوفیکچرنگ ہونی تھی، جس تعداد میں ہونی تھی اتنی وہ نہیں کر پائے. امریکہ جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، لیکن امریکہ خود اب ایک بڑا ملک ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے ملک کی ویکسینیشن کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے ویکسین باہر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں یا نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے. تو یورپ بھی باہر سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ سے آ کچھ نہیں رہا. تو تمام دباؤ جو ہے اس وقت، زیادہ تر دباؤ جو آ گیا ہے وہ ہے چائنا سب سے بڑا سورس ہے اس وقت، اور چائنا کے بعد بھارت دوسرے نمبر پہ ہے، اور پھر رشیا ہے. رشیا کی نسبتاً کافی کم ہے، چائنا سب سے زیادہ، اور پھر بھارت ہے. اس کے اندر ظاہر ہے تمام ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے شہریوں کے لیے ویکسین لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان بھی ان کے اندر شامل ہے، اور تمام ملک ہی ایسے ہیں کہ جہاں پر جتنی ویکسین کی خواہش ہے ممالک کی کہ وہ لے سکیں اس سے کم مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ویکسین آئی، لوگوں کو لگنی شروع ہو گئی ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے ہماری. اس وقت کل رات تک ہمارے پاس جو ویکسین دستیاب تھیں وہ 9 لاکھ سے زیادہ ویکسینز ابھی دستیاب ہیں.
روزانہ اگر میں دیکھوں تو تقریباً 60 سے 70 ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں. اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 40 اور 45 کے درمیان جو ہے وہ پہلی ڈوز ہوتی ہے لوگوں کی, اور باقی جو ہے وہ دوسری ڈوز کے لیے لوگ واپس آتے ہیں. تو ویکسین ملک کے اندر موجود ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہو تاکہ ہم اس کے اندر اور بھی تیزی کر سکیں. اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ 60 سے 70 ہزار روزانہ یومیہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر 1.5 سے 2 لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں, یعنی اس کے اندر 2 سے تقریباً 3% تک اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, جو کووڈ ہے اس کی وبا کسی عمر کے بھی انسان کو لگ سکتی ہے, لیکن یہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ جتنے زیادہ لوگوں کی عمر زیادہ ہے اتنا زیادہ خطرہ ہے ان کے لیے اس بیماری کا. نوجوانوں کو زیادہ تر جو ہے وہ بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی بہت اس کے اوپر سنجیدہ, تقریباً سب کے اوپر, کچھ ایکسیپشنز ہیں, ان کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا اور وہ گزر جاتے ہیں اس بیماری سے اور پھر الحمدللہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے 50 کے بعد تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے جو جانی نقصان ہے, 60 کے بعد اس میں کافی اضافہ نظر آتا ہے, اور پھر ظاہر ہے 70 میں اور زیادہ اور 80 میں اور زیادہ. اسی لیے جب ویکسینیشن کی گئی تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلی ترجیح ہمارے لیے تھی کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو جب تاکید کرتے ہیں کہ اگر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی, آکسیجن کا ماسک جو گرے گا تو پہلے آپ نے خود پہننا ہے اور پھر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں یہ اسی مثال کی طرح ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکرز نے, کیونکہ وہ اس وقت 6,40,000 ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز رجسٹر ہوئے تھے, ان 6,40,000 جو ہیں انہوں نے باقی 22 کروڑ کی حفاظت کرنی ہے, تو سب سے پہلی ترجیح تو وہ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عمر کے زیادہ لوگوں سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. پہلے 80 سال سے اوپر تھا, پھر 70 سال سے اوپر تھا, پھر 65 پہ آئے, 60 پہ آ گئے ہیں. 50 سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کھول دی گئی تھی 30 مارچ کو. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی میں انتظار کر رہا ہوں, امید تھی کہ آج تک آ جائے گا لیکن شاید اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارے پاس ایگزیکٹ تاریخ آ جائے گی آگے کی سپلائی کی. اس کو دیکھ کے ہم تاریخ کا اعلان کر دیں گے. امید ہے کہ بہت زیادہ وہ اب انتظار نہیں ہوگا 50 سے زیادہ عمر والوں کی. اور جیسے میں نے پہلے اعلان کیا کہ جو ہماری اس وقت لائن اپ ہو رہی ہیں, جو ہماری امید ہے اگر اسی کے مطابق چلتا رہے, میں اگر ایک لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پھر وہی دہراؤں گا کہ اس وقت دنیا میں تمام دنیا جو ہے وہ صرف 1-2 مینوفیکچرنگ سینٹرز جو دنیا کے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے وہ ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کھینچا تانی کی صورتحال بھی ہے. اس لیے میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو ہماری صورتحال لگ رہی ہے ہمیں, جو ہمیں کمٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس کے مطابق اگر ویکسین آئے گی تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے. ابھی بھی ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کرا لیں. رجسٹر کرانے کا مطلب ہوگا کہ جب یہ جیسے جیسے آپ کی عمر کی ویکسین آتی جائے گی تو آپ کی پہلے باری آئے گی. اس وقت تقریباً پاکستان میں جو لوگ, یہ تو 6,40,000 تو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اس کے علاوہ جو 50 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں وہ 17 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے ہم نے. اور یہ وہ آبادی ہے جس کی کل آبادی پاکستان میں 2,60,00,000 ہے. تو ظاہر ہے ایک بہت چھوٹی تعداد نے ابھی تک اس کے اندر سے 10% بھی نہیں ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. تو آپ کے ذریعے یہ بھی امید ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بہت ہم سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ فراہمی کا انتظام کیا جائے. اس میں جس ایج گروپ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس ایج گروپ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو زیادہ جن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس سے ان کو ذرا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فیصلے کے طور پر ابھی تک کسی کے لیے کوئی ایک بھی ایگزمپشن نہیں کی ہے. مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسین کی کیو جمپنگ کی ہے, یعنی جس وقت ان کی باری نہیں تھی انہوں نے جا کے ٹیکہ لگوا لیا. یہ ہوا ہے. شروع میں
بالکل شروع کے دنوں میں تو بڑی تعداد میں ہوا تھا، خاص طور پہ ایک صوبے کے اندر، لیکن باقی سارے پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن ہم نے، اور اس کے میں ہمارے نظام کے اندر تو سب سے جو بڑی آئینی اس وقت عہدے موجود ہیں، صدر پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا، وزیر اعظم پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا، اور اپنی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں NCOC کا چیئرمین بھی ہوں، کابینہ کی کووڈ کمیٹی کی، پروکیورمنٹ کمیٹی کی جس نے ویکسین خریدنی ہے، میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. میری ابھی تک باری نہیں آئی، مجھے ٹیکہ نہیں لگا ہے، نہ میری بیوی کو لگا نہ میرے بچوں کو لگا ہے. تو یہ بھی میری درخواست رہتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اگر بحیثیت قوم سوچیں تو ہماری سب کی بہتری اس کے اندر ہے، لیکن اس جیسے میں نے کہا ایج گروپ کے اندر رہتے ہوئے جیسے جیسے آگے کھلتا جائے گا ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ وہ لوگ جو ذرا زیادہ ایسا شعبے میں ہیں جہاں پر ان کو وبا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مدد کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. تو اس کے اوپر میں ختم کرتا ہوں جی، کوئی جو بھی آپ کے سوالات ہیں. جلدی تو منسٹری آف ہیلتھ کی جو کارکردگی تھی وہ سامنے نہیں آ رہی، روز طریقے سے منسٹری آف ہیلتھ اپنا کام نہیں کر رہے جس طرح کے باقی ملکوں میں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا ویکسین کے حوالے سے، تو پاکستان کے اندر جو ٹرائل کیے گئے عوام کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ جو ٹرائل کیے جا رہے ہیں ان پر اس کمپنی سے کیا لیا جا رہا ہے اور جس پر ٹرائل ہو رہے ہیں اس کو کیا دیا جا رہا ہے. یہ آج تک اویئرنیس نہیں ہوئی. اور دوسری جو آپ نے جس طرح ویکسینیشن ہوئی پرائم منسٹر کو لگی اس کے بعد وہ پازیٹیو ہو گئے، تو یہ اویئرنیس کس نے دینی تھی کہ یہ 2 ہفتے دوسری ڈوز کے 2 ہفتے کے بعد یہ جب ویکسین لگے گی تو پھر اپنا کام شروع کرے گی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیوں ہونا؟ یہ میٹ دی پریس جاری جسے اسد عمر خطاب کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی رمیسا بتا رہی تھی کہ رمضان میں کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی مطلب اچھی رہے گی، حشاش پشاش. اور رمیسا نے کہا نو پکوڑے، نو شربت، نو پروٹھے. باقی آپ کے سمجھدار ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت مدیہ نبی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.